وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان، الشعراء، النمل والقصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، الأحزاب، سباء، فاطر، ياسين، الصافات، الصاد، الزمر، المؤمن، فصلت، الشورى، زخرف، الدخان، الجاثيات، الأحقاف، محمد، الفاتح، الحجرات، قاف، الذاريات، الطور، النجم والقمر، الرحمن، الواقعة، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطلاق، التحريم، الملك، القلم، الحاقة، المعارج، نوح، الجن، المزمل، المدثر، القيامة، الإنسان، المرسلات، النبأ، النازعات، عبس، التكوير، الانفطار، المطففين، الانشقاق، البروج، الطارق، الأعلى، الغاشية، الفجر، البلد، الشمس، الليل، الضحى، الشرح، الدين، العلق، القدر، البينة، الزلزلة، العاديات، القارعة، التكاثر، العصر، الهمزات، الفيل، قريش، الماعون، الكوثر، الكافرون، النصر والمسد، الإخلاص، الفلق والآخر والناس، سورة القرآن. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
اللہ اکبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، الحمدللہ۔ جی تو آج ہے ڈے 7 اور کچھ تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ایک پی ڈی ایف شیئر کیا گیا تھا، ای پیمفلٹ تھا، اس میں کچھ ذی الحج کے حوالے سے ٹارگیٹس تھے، کچھ گولس تھے، کچھ باتیں تھیں۔ ان میں سے کیا آپ نے سوچا کرنے کے حوالے سے، یا کیا آپ نے اپنے لیے کچھ ہوتا ہے نا، ہم بھی لسٹ بناتے ہیں کرنے کے کام کہ یہ تو میں نے ضروری کرنے ہیں، تو کچھ نکالا اس میں سے آپ نے، اس حوالے سے کچھ کہیں گے آپ؟ جی آپ کو پتہ ہے کہ یہ عظمت والے دن جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں، اور ان میں کیے گئے کام جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی محبوب ہیں، اور کثرت سے جو کیا جا سکتا ہے وہ کیا ہے؟ یہی جو شروع میں نے کہا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ۔ اور باقی کون بتائے گا؟ جی لبنہ، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے۔ جی یہ اس میں سب سے پہلے تو ذکر جو ہے شروع کر دیا ہے، اللہ اکبر والا جو ہے وہ ڈیلی ہم لوگ کر رہے ہیں، اور بچے بھی کر رہے ہیں، اور آج جیسے روزہ بھی رکھا ہے الحمدللہ۔ میں نے ایک ماشاء بات اللہ۔ آپ سے پوچھنی تھی کہ جی یہ جو روزے ہیں یہ نفلی روزے ہیں نا، تو بالکل اس میں شوال کے جو میرے مس ہو گئے تھے، جیسے میں ٹریول میں کر تھی، تو سکتی ہیں آپ نیت۔ اس کی نیت کر سکتے ہیں ہم؟ شوال کی روزوں کی نہیں کر سکتی، رمضان کے اچھا روزوں کی کر سکتی ہیں۔ جی اچھا، رمضان کے تو پورے رکھے گئے تھے، وہ تو چلیں ٹھیک ہو گیا۔ فرض ہے نا، باقی تو پھر نفلی جو روزے ہوتے ہیں وہ تو پھر نفلی ہی ہوتے ہیں نا۔ جی جی، تو تو الحمدللہ نفلی ہاں روزے جی میں مطلب آپ پھر شوال کے پیچھے سے نہیں لے کر آئیں گی، پھر آپ اس میں اچھا یہ ہے کہ یا تو کوئی آپ کے اوپر ہیں روزے، یعنی کہ کفارہ آپ کا تھا کسی چیز کا، تو آپ نے وہ ادا کرنا ہے، وہ تو مستقل ہوتے ہیں۔ تو جی جی مطلب وہ اگر نہیں ہے تو پھر اس طرح شوال کے آپ پورے نہیں کریں گی، صرف رمضان جو کہ فرض تھا۔ اچھا مجھے بتائیں، ابھی آپ نے ذکر کیا، ذکر کر لیتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے ذکر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اللہ کے ذکر میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ آپ یا باقی جو ساتھی ان میں سے کوئی بھی، تسنیم آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ کیا آ جاتا ہے اللہ کے ذکر میں؟ مطلب اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ شاہدہ پروین آپ بتانا چاہتی جی، ہیں؟ جی اس میں تحلیل ہے، تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، اور تحمید الحمدللہ، ہے نا؟ اور اس عظمت والے دن کے لیے ہم نے کوشش پہلے ہی سے شروع کر دی تھی، روزے بھی رکھنے، اور ویسے بھی قرآن کی جیسے ترتیب دے دی کہ بھئی ہم نے اسی طرح اس کو پڑھنا ہے اور اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور کثرت سے تسبیحات چلتے پھرتے اللہ کا ذکر اور تکبیریں پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد، جیسے جو ہی نماز ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم تکبیریں شروع کر دیتی ہوں، تو اسی طرح باقی بھی جو چیزیں سب آپ نے بتائی ہیں وہ ون بائی ون، صدقہ خیرات، ہر چیز، قربانی، سب کچھ الحمدللہ۔ مطلب یہ ہے کہ مائنڈ فل ہو جائیں، کوئی بھی کام کریں جی نا مائنڈ فل ہو جائیں، یہ دیکھیں کہ جی کہاں میرا وقت ضائع ہوگا، اس کام کو چھوڑ دیں۔ یعنی کچھ جی چیزیں آپ نے دیکھیں، کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ میں پہلے اس سے فارغ ہو لوں تو پھر میں ان چیزوں کو دیکھوں گی، تو اب جو یہ دن سٹارٹ ہوئے ہیں نا، ان میں وہ سارے ایکسٹرا کام چھوڑ دیں کہ ابھی میں الحمدللہ۔ فوکس ہو جاؤں، میں ایکسٹرا ٹائم نکالوں قرآن پڑھنے کے لیے۔ آپ جتنے روزے رکھ سکتی ہیں آسانی سے اتنی کوشش کریں کہ رکھ لیں، اور پھر جو خاص دن ہیں ہفتے کے آپ کو پتہ ہے ان میں ضرور رکھیں، اور پھر 9 ذی الحج کا جو ہے روزہ وہ ضرور رکھیں، اس کی نیت کریں۔ اور باقی یہ کہ کوئی اینی اپرچونیٹی دیٹ کمز یور وے۔ اب جب ہم اللہ کے ذکر کی بات کرتے ہیں تو مطلب اللہ کے ذکر میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، مطلب قرآن سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ ذکر سے مراد نماز بھی ہے، تو اب نماز کو آپ کیا کر سکتی ہیں؟ اول وقت پہ لے آئیں، وضو کر کے کپڑے چینج کر کے پہلے سے تیاری کر کے بیٹھیں، اس کا انتظار کریں، پھر سکون سے پڑھیں، پھر کچھ نیا حصہ قرآن کا یاد کریں تو اس کو نماز میں پڑھ لیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جیسے ہم ورڈ ٹو ورڈ جب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آیات اگر یاد بھی ہوں تو ان کا مزہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ سمجھ ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو نماز میں وہ حصے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں تسبیحات بھی شامل ہیں، اللہ کے ذکر میں شکر بھی شامل ہے، اللہ کے ذکر میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا بیان بھی شامل ہے، یعنی بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اب جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس میں کرنا ہی یہ کام ہے، تو پھر یہ ہے کہ کوئی بھی وقت جو ہے نا اس کو ضائع نہ کریں اور مائنڈ فل ہو جائیں۔ میں نے تو ہمیشہ دیکھا کہ جب اس طرح کا ہمیں
ایک پتہ چلے نا کہ اب یہ مطلب یہ بڑے اسپیشل ڈیز آ گئے ہیں اور اس میں کرنے کے کام بھی بہت سارے ہیں اور ان کا ریوارڈ بھی بہت ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ دن پسند بھی بہت ہیں، تو بس پھر سب چھوڑ دیں اور فوکس ہو جائیں اور بس ان ساری چیزوں پہ جو ہے نا وہ کام کریں اور بنائیں، چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز بنائیں اپنے لیے. جیسے ہم کہیں جہاں بیٹھتے ہیں یا کہیں زیادہ دیر وہ ہوتے ہیں. ابھی سازا کے پاس ہم لوگ گئے ہوئے تھے تو وہاں کسی نے شیئر کیا کیوں کہتی ہیں کہ میں 2-3 جگہ جہاں گھر میں عموماً بیٹھتی تھی اور فون لے کر بیٹھتی تھی اور کافی میرا وقت ضائع ہو جاتا تھا، تو سازا جی وہاں پہ میں نے اپنا مصحف رکھ دیا. تو مطلب یہ کہ ماشاءاللہ 7-8 دنوں میں وہ پورا قرآن مکمل انہوں نے کہا کہ میں نے کر لیا اس طرح. ورنہ یہ ہوتا ہے نا اٹھنے کی سستی ہوتی ہے کہ اٹھ کے جائیں گے پھر لے کر آئیں گے. اب آپ نے رکھا ہوا ہے جگہ جگہ اور اب آپ نے نیت بھی کر لی کہ میں نے فون نہیں اٹھانا یا میں نے وہ کام نہیں کرنا جس میں میرا وقت ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ بس اپنے آپ کو اگین وہی بات ہے الائن کرنے کی بات ہے اور پھر یہ ہے کہ اپنے آپ کو خود وہ ٹارگیٹس دیں اور پھر چیک کریں پورے دن کے بعد کہ کیا میں نے وہ جو اپنے لیے ٹارگیٹ سیٹ کیے تھے وہ میں اچیو کر بھی پائی کہ نہیں. تو الحمدللہ بس یہیں تک بات کرتے ہیں. آج انشاءاللہ لیسن کی طرف دیکھتے ہیں کیا ہے. سورۃ المرسلات میں مختصر جو تفسیر ہے وہ 1 to 50 ہم کریں گے اور پھر تفسیر 1 to 7. پھر انشاءاللہ ہم ڈسکشن کریں گے اور آپ کے کچھ سوالات جو ہیں وہ تیار ہیں، پوچھیں گے آپ سے. اور پھر یہ ہے کہ کچھ ہوم ورکس دیں گے آپ کو اور ساتھ ہی ساتھ پھر اینڈ میں آپ کا گروپ ٹائم ہوگا اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس کو مس نہیں کرتے، سبق یاد کر کے آتے ہیں اور خوشی سے جو ہے وہ سناتے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا. تو چلیے یہیں تک بات کرتے ہیں اور لیسن کی طرف بڑھتے ہیں. جی زیبا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والمرسلات عرفا. جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ اس سے مراد ہوائیں ہیں اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد فرشتے ہیں. ہواؤں کا مفہوم تو میں نے کسی حد تک آپ کو پچھلے وضاحت میں بتا دیا. اب فرشتوں کے اینگل سے ذرا اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اور اعمال کی جزا سزا پر فرشتوں کی قسم کھائی ہے. یعنی مفسرین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں ان 5 آیتوں میں. وہ فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے کائنات کے معاملات اور شرعی معاملات میں بھیجتا ہے. فرشتوں کے ذمے دونوں طرح کے کام ہیں، کونی اور قدری بھی اور شرعی معاملات بھی. تو والمرسلات قسم ہے ان فرشتوں کی جو بھیجے جاتے ہیں، اس لیے تدبیر کائنات کے لیے یا رسولوں پر وحی بھیجنے کے لیے. عرفا، عرف وہاں پر کیا تھا؟ پے در پے ہواؤں کو بھیجنا. عرف اصل میں کہتے ہیں گھوڑے کی جو یہ اعال ہوتی ہے نا، گردن کے اوپر کے جو بال ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں بالکل اسٹریٹ پے در پے وہ ایک لمبی سی لائن ہوتی ہے. تو وہ تو ایک معنی ہے، یعنی پے در پے کا مسلسل تسلسل کے ساتھ ہواؤں کا آنا. لیکن اگر فرشتوں کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا جائے تو عرف سے مراد معرفت، حکمت، مصلحت ہے، معروف چیز ہے. سمجھ آئی کیا ہے؟ دوسرا معنی عرفا کا کیا لیا جائے گا پھر؟ معرفت، حکمت، مصلحت. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو محض ایسے ہی نہیں بھیج دیا کہ وہ سیر کرتے پھر رہے ہیں کائنات میں، یا کسی بے فائدہ کام کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ حکمت کے تحت بھیجا ہے، مصلحت کے تحت بھیجا ہے، کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے. سمجھ آئی؟ اب ذرا امیجن کریں ہواؤں کے اس میں سے نکل کے فرشتوں پہ غور کریں. والمرسلات عرفا، فرشتے بھیجے جا رہے ہیں، مقرر کیے جا رہے ہیں، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اس کی جان لے کے آؤ، اس کے پانی برساؤ، بارش برساؤ، یہ وہی لے کے جاؤ، وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب کسی مقصد کے ساتھ آتے ہیں. یہ تنظیم ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک مینجمنٹ کا حصہ ہے کائنات کی. پھر اس کے بعد فالعاصفات عصفا، پھر وہ فرشتے بھی ہیں جو تیزی کے ساتھ جاتے ہیں، جیسے ایک اور صورت میں آتا نا فالسابقات سبقا، کہ وہ ایک دوسرے پہ سبقت لے جاتے ہیں، فوراً لپکتے ہیں. جیسے کسی شخص نے نماز کے رکوع سے اٹھ کے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، تو کیا ہوا؟ 30 کے قریب فرشتے ایک دوسرے سے آگے بڑھے اس کو اٹھانے کے لیے کہ ہم اس کو لے جائیں. تو آصفہ کا کیا مطلب بتایا گیا تھا؟ تیز ہوا. تو اسی طرح فرشتوں میں بھی تیزی کے لیے آتا ہے، یعنی تیز ہوا کی طرح جلدی سے آگے بڑھ کر حکم لیتے ہیں اور نافذ بھی کرتے ہیں، اور کبھی لوگوں کے اوپر
تباہیاں بھی لے کر آتے ہیں، یعنی تیز بڑھتے ہیں تباہ کرنے کے لیے. یعنی جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، آ کر تباہ و برباد کر دیتے ہیں بستیوں کو. حضرت جبریل علیہ السلام نے قوم لوط کی بستیوں کو ایک پر کے کنارے سے بس اٹھایا تھا اور نیچے پٹخا دیا تھا. پھر والناشرات نشرا، یعنی وہ پھیلاتے ہیں پھیلانا، یعنی اس سے مراد بادلوں کو پھیلاتے ہیں، کیونکہ بادلوں پر بھی فرشتے مقرر ہیں، اور اس کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ زمین پہ بارش برساتے ہیں اور پھر زمین کو سرسبز کر دیتے ہیں، زندگی عطا کرتے ہیں. تو اس میں پھر انما توعدون لواقع کے لیے دلیل ہو گئی نا، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ادھر ہواؤں کو بھیجے اور اس کے ساتھ بادل بھیجے اور بارش برسائے اور مردہ زمین سے دوبارہ زندگی نکلے، یا فرشتوں کو بھیج کے یہ سارا انتظام کرے، تو ایسے ہی قیامت آئے گی تو تم دوبارہ زمین سے نکل آؤ گے. کیونکہ یہ ساری قسمیں کھائی گئی ہیں نا انما توعدون لواقع پر. فالفارقات فرقا، پھر وہ ان کو بکھیر بھی دیتے ہیں، یعنی بادلوں کو. کبھی وہ بادل لا کے برساتے ہیں اور کبھی بادلوں کے جھنڈ کو یا بادلوں کے ہجوم کو الگ الگ بھی کر دیتے ہیں، ان کو ادھر ادھر جانے کا حکم دے دیتے ہیں، چھٹ جاتے ہیں بادل. پھر وہ بھی یک ہوتا ہے، حیرانی ہوتی ہے. آپ اندر بیٹھے اپنا کام کر کے باہر نکل کے دیکھتے ہیں کہ وہ کدھر گئے بادل، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بادل نہیں تھے اور تھوڑی دیر کے بعد ایک دم آ گئے بادل. تو وہ تیزی سے اپنے کام کرتے ہیں. فالملقیات ذکرا، وہ جو ذکر کا القاء کرتے ہیں، یعنی وہ ذکر جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ رحم کرتا ہے، انبیاء اور مرسلین کی طرف بھیجتا ہے. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو ہر انسان کے ساتھ جہاں شیطان ہے وہاں فرشتہ بھی ہے، تو وہ دل میں خیر کی باتیں القاء کرتا ہے. عذراً او نذرا، یعنی لوگوں کا عذر دور کرنے کے لیے، ان کو تنبیہ کرنے کے لیے، تاکہ ان کے سارے عذر ختم ہو جائیں اور اللہ پر ان کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے. او نذرا، یا ڈراوے کے طور پر. انما توعدون لواقع، یعنی جس چیز کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہوگی، اعمال کی جزا و سزا ہوگی، وہ تو ضرور واقع ہو کر رہے گا، قیامت کا دن آ کر رہے گا. سخت ہولناکیاں نظر آئیں گی، دل دہل جائیں گے، تکلیفیں بڑھ جائیں گی. یعنی ذکر کیوں ڈالا جاتا ہے؟ تاکہ لوگوں کے لیے کوئی اللہ کے خلاف حجت باقی نہ رہے کہ ہمیں تو کچھ بتایا نہیں گیا. تو فرشتے وہی لے کر آتے ہیں اتمام حجت کے طور پر، الزام اتارنے کے لیے. اور نذرا ڈراوا تاکہ برے اعمال سے بچ سکے. پھر یہ سب ہوگا کب؟ جس دن ستارے مٹا دیے جائیں گے، یعنی روشنی ختم ہو جائے گی، نظر ہی نہیں آئیں گے. آسمان کھول دیا جائے گا، دروازے ہو جائے گا، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، یعنی ہر چیز تلپٹ ہو کر رہ جائے گی، ہر چیز اپنی اصلی شکل کھو دے گی. اور وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، رسولوں کی حاضری کا وقت آ جائے گا، مقرر وقت پر لے آئے جائیں گے. قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، جیسے سورۃ الواقعہ میں آتا ہے. اور یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، سورۃ المائدہ میں آتا ہے. تو یہ اس لیے سب کچھ ہوگا تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے تاخیر کی گئی، پوسٹ پون کیا گیا. لِيَوْمِ الْفَصْل، فیصلے کے دن کے لیے، ہر ایک سے فردن فردن حساب لینے کے لیے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن کی تکذیب کرنے والوں کو وعید سناتے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، یعنی انہیں بہت حسرت ہوگی اور ان کا عذاب بھی بہت سخت ہوگا. اور اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں آگاہ کر رہے ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے، لیکن یہاں کوئی سچ نہیں مانتا اس کو، تو اسی وجہ سے ان کی وہاں شامت زیادہ آئے گی. أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. یعنی کیا ہم نے جھٹلانے والے پچھلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر اس کے بعد جو ان کے بعد آئے ان کو بھی کیا، اور جو اب نہیں مان رہے ان کو بھی کر دیں گے. یعنی ہر نبی کی قوم کے ساتھ یہی معاملہ کیا گیا کہ جس نے نہیں مانا ان کو ختم کر دیا گیا. تو دنیا میں اگر ان کے ساتھ یہ کیا گیا تو آخرت میں بھی جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، بڑی خرابی ہے. اس لیے یہاں پر یہ ذکر کر دیا گیا کہ تاریخ سے سبق سیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، تو تمہارا بھی انجام کیا ہوگا. یہ ایک پیراگراف سمجھے نا، جس کا اختتام ویلن پہ ہو رہا ہے.
پھر ایک اور دلیل، الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ویل یومئذ للمکذبین، یعنی اے انسانوں کیا ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ تم خود کیسے پیدا ہو گئے؟ اور پیدا کہاں سے کیا؟ سب جانتے ہیں، من ماء مہین، حقیر پانی سے، یخرج من بین الصلب والترائب، جیسے دوسری جگہ پر آیا. پھر فی قرار مکین، ایک محفوظ جگہ میں، یعنی رحم مادر کے اندر، الی قدر معلوم، ایک مقرر وقت تک. اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ بچے کے پیدا ہونے کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے نا. ماں تنگ آ رہی ہوتی ہے کس دن ڈلیوری ہوگی، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کب ہے تمہاری ڈیو ڈیٹ، لیکن وہ کبھی اس سے پہلے ہو جاتا ہے، کبھی اس سے بعد ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اندازہ ہے، یعنی الی قدر معلوم. پیدائش کا بھی ایگزیکٹ وقت کسی کو نہیں پتا. اچھا جب وہ پیدائش کا مرحلہ بھی شروع ہو جاتا ہے نا، پینز آنے لگتی ہیں کچھ، تو ہر کوئی ڈاکٹر سے پوچھ رہا ہے کتنا ٹائم لگے گا. خود مریض بھی پوچھ رہا ہوتا ہے اور آس پاس والے کتنا ٹائم. تو ڈاکٹر کا کیا جواب ہوتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ ٹائم بتاتے ہیں صحیح؟ لیٹس سی. کسی کو نہیں پتا کہ عین وہ کون سا لمحہ ہے جب اس نے باہر آنا ہے. بعض اوقات بالکل آخری وقت پہ جا کے آپریٹ کر دیتے ہیں. فقدرنا، تو ہم نے ایک سارا اندازہ مقرر کیا کہ کتنے دن اس جنین کو پیٹ میں رہنا ہے، اس کا نطفہ کب علقہ میں بدلے گا، علقہ کب مضغہ میں بدلے گا، اور پھر اس کے اندر روح کب آئے گی، اور پھر اس کی شکل، آنکھوں کا رنگ کیسا ہوگا، ناک کیسا ہوگا، بال کیسے ہوں گے، ہاتھ پاؤں کیسے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ. فنعم القادرون، یہ سب اللہ ہی کا کیا ہوا ہے. کتنے اچھے ہیں ہم اندازہ لگانے والے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود جو حمد و ثنا کا مستحق ہے. ویل یومئذ للمکذبین. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سب بنانے والا کوئی ہے، تو وہی بنانے والا قیامت کو بھی لائے گا اور تمہارا حساب کتاب لے گا. تو یہ بھی ایک دلیل تھی. پھر اس کے بعد زمین کی نشانی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا وجعلنا فیہا رواسیا شامخات واسقیناکم ماء فراتا ویل یومئذ للمکذبین. کیا ہم نے تم پہ احسان نہیں کیا کہ تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا، سمیٹنے والی بنا دیا، جمع کرنے والی بنا دیا، زندوں کو بھی اور مردوں کے لیے، سب کے لیے کافی ہے. یعنی زندوں کے گھر بن رہے ہیں، کالونیوں پہ کالونیاں بن رہی ہیں، نئے نئی سب ڈویژنز کھل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نئے نئے قبرستان بھی بن رہے ہیں. قبرستان کے لیے زمین کم چاہیے ہوتی ہے، گھروں کے لیے، محلات کے لیے زمین زیادہ چاہیے ہوتی ہے. لیکن زمین سب کی ضروریات پوری کرتی جا رہی ہے، زندوں کو گھروں میں سمیٹتی جا رہی ہے اور مردوں کو قبروں میں. تو جس طرح زندہ لوگوں کے لیے گھر ایک نعمت ہوتا ہے نا، تو مردہ لوگوں کے لیے قبر بھی ایک نعمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سطر ڈھانک دیتا ہے. ورنہ مرنے کے بعد جسم کا جو حال ہوتا ہے، اگر اپنے ماں باپ کو کوئی جا کے اس حال میں دیکھ لے تو ان کا خوف کے مارے وہ برا حال ہو کہ زندگی کی ہر لذت ختم ہو جائے. اور پھر زمین کی نشانیوں میں وجعلنا فیہا رواسی، میخیں ٹھونک دی بلند و بالا پہاڑوں کی شکل میں، اور تمہیں میٹھا پانی پلایا. سبحان اللہ. اور پانی کا ذائقہ بھی کیا زبردست ذائقہ ہے. اگر ذرا سا اس سے زیادہ میٹھا ہو جاتا یا نمکین ہو جاتا یا کسیلا ہو جاتا، جو کہ اس طرح کے سیمپلز ہیں، تو پیا نہ جاتا، پی نہ سکتے تھے. خوش ذائقہ پانی ہے. جیسے سورۃ الواقعہ میں آتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء لجعلناہ اجاجا فلولا تشکرون. بھلا تم نے دیکھا وہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا تم نے اسے بادل سے برسایا یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا بنا دے، پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ ویل یومئذ للمکذبین. اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کے بھی تمہیں اللہ کے وجود اور اللہ کی قدرت کا ثبوت نہیں ملتا. پھر اب دنیا کی نشانیوں کے بعد انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون. اب موت کا وقت آ گیا، قیامت آ گئی. اب جھٹلانے والے مجرموں کے لیے قیامت کے دن کیا کہا جائے گا؟ جس چیز کو تم جھٹلاتے تھے اب وہ آ گئی ہے تمہارے سامنے، چلو اب اس کی طرف. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، یعنی اب جہنم کی آگ کے سائے کی طرف چلو، جو اپنے درمیان سے 3 شاخوں میں متفرق ہو جائے گا، جس میں آگ کے ٹکڑے بھی ہوں گے اور اس کے علاوہ دھواں بھی ہوگا، چنگاریاں بھی ہوں گی، اور یہ سب کچھ اس کے اوپر اکٹھا ہوگا.
اور کوئی سایہ راحت بخش نہ ہوگا بلکہ خوفناک ہوگا. لا ظلیل، نہ اس میں ٹھنڈک ہوگی سائے کی، ولا یغنی من اللہب، اور وہ ان شعلوں کے مقابلے میں کام بھی نہیں آئے گا. چاروں طرف سے شعلے گھیر رہے ہوں گے. لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، سورۃ الزمر میں آتا ہے ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی، یعنی فرش بھی آگ کا ہوگا. لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین، سورۃ الاعراف میں آتا ہے. انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ جہنم چنگاریاں اڑا رہی ہوگی، پھینک رہی ہوگی. رمی کہتے ہیں نا پتھر مارنے کو. بشرر، شرارے، چنگاریاں، کالقصر، جو محل کی سائز کے ہوں گے. یعنی دنیا میں چنگاری کتنی سی ہوتی ہے؟ ایسی چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن جہنم کی آگ بھی بڑی ہے اور اس کی چنگاریاں بھی بڑی ہیں. کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ یہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں یا سیاہ رنگ کے اونٹ ہیں جن میں ایسے رنگ کی جھلک ہے جو زردی مائل ہے، کیونکہ دھوئیں کی کثرت کی وجہ سے وہ سیاہ چنگاریاں نظر آ رہی ہوں گی. جہنم کی آگ کس رنگ کی ہے؟ سیاہ ہے. جب پہلے جہنم کو بھڑکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر سرخ ہو گئی، پھر سیاہ ہوگی اور اب وہ سیاہ ہے. یاد رکھیے قیامت کے دن ہر جگہ اندھیرا ہی ہوگا، انسان کے پاس روشنی اپنے اعمال ہی کی ہوگی، اور جہنم بھی سیاہ ہے، کیونکہ روشنی میں پھر تھوڑی سی ہوپ ہوتی ہے. اب پہلے تو ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ آگ سیاہ بھی ہو سکتی، کوئی چیز ڈارک ہو اور اس کے اندر ہیٹ ہو. اور وہ جو اوونز کا ذکر آتا ہے، علیہم مؤصدہ فی امد ممددہ، یعنی جس طرح اوون بند کر دیا جاتا ہے ایسے ہی وہ بڑے بڑے پلرز کے اندر ان کو جہنم میں قید کر دیا جائے گا، جیسے جیل کے سیلز ہوتے ہیں. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. کیلیفورنیا کی جو آگ کے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں ویڈیوز میں، تو جو لوگ وہاں سے اسکیپ کر رہے ہیں نا گاڑیوں میں اپنے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی آگ کے پتھر جو ہے ہمارے اوپر پھینک رہا ہے، اور وہ آ کے ان کی گاڑیوں کو لگتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گاڑی کا میٹل جو ہے وہ برن ہو رہا ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کے اندر جل جائیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنا بے بس ہے نا انسان، تھوڑا سا کچھ بنا لیتا ہے تو غرور سے اکڑ جاتا ہے. یعنی چنگاریاں بھی تاریک ہوں گی اور منظر بھی بہت کری ہوگا اور حرارت بھی بہت سخت ہوگی. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے کہ وہ بول نہیں سکیں گے. ولا یؤذن لہم فیعتذرون، نہ اجازت دی جائے گی کہ معذرت کر سکیں. ویل یومئذ للمکذبین، کیوں نہیں بول سکیں گے؟ خوف اور دہشت کے مارے، اور اجازت بھی نہیں ہوگی. دونوں وجوہات ہوں گی. بولنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ سوری کر سکیں یا دوبارہ اپنے لیے کو معافی مانگ سکیں، جیسے سورۃ الروم میں آتا ہے نا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اس دن ظالموں کو کوئی معذرت فائدہ نہ دے گی اور نہ ہی ان سے توبہ طلب کی جائے گی. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ھذا یوم الفصل، یہی فیصلے کا دن ہے. جمعناکم، تمہیں بھی ہم نے جمع کر لیا، والاولین، اور پہلوں کو بھی، تاکہ تمہارے درمیان فیصلہ کریں. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اگر تمہارے پاس کوئی تدبیر ہے بچنے کی، میری قدرت سے نکلنے کی، عذاب سے بچنے کی، تو کوئی تدبیر کر لو. اگر ہے کوئی قدرت، کوئی طاقت، جیسے سورۃ الرحمن میں آتا ہے نا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جن و انس کے گروہ، اگر تم میں طاقت ہے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل بھاگو، تم طاقت کے بغیر نکل نہیں سکتے. تو اس دن ظالموں کے سارے ہیلے باطل ہو جائیں گے، مکر و فریب ختم ہو جائے گا. ویل یومئذ للمکذبین ان المتقین فی ظلال و عیون، بے شک متقی لوگ سایوں اور بہتو چشموں میں ہوں گے. وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین. تو جہاں مجرمین کے عذاب کا ذکر ہے وہاں محسنین کی جزا کا ذکر بھی کر دیا گیا. متقین کی بات کی گئی ہے کہ جو اپنے اقوال، افعال، اعمال میں تکذیب سے بچتے ہیں، واجبات ادا کرتے ہیں، محرمات کو ترک کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر کوئی متقی نہیں بن سکتا جب تک وہ
اپنے واجبات کو ادا نہ کرے اور محرمات کو چھوڑ نہ دے. واجبات کون سے؟ جو فرائض ہیں، اور محرمات جو چیزیں حرام کی گئی ہیں، منع کی گئی ہیں. فی ظلال، متنوع اقسام کے سائے ہوں گے. ظل تو واحد ہے نا، تو ظلال بہت سے سائے ہوں گے، یعنی ہر درخت کا سایہ الگ ہوتا ہے نا. درختوں کی خوبصورتی بھی، ان کے رنگ بھی، ان کے سائے بھی. اب یہاں پر آپ دیکھیں جیسے سمر میں درخت کتنے سرسبز ہوتے ہیں، پھر فال میں کتنے رنگوں والے ہو جاتے ہیں، اور ان کے سائے بھی اسی طرح ہوتے ہیں. وعیون، اور چشموں میں، یعنی خوش ذائقہ پانی اور شراب کے چشمے اور سلسبیل اور تسنیم، یہ سب ان کے لیے ہوں گے. وفواکہ، اور بہترین پھل ہوں گے، لذیذ میوے ہوں گے. مما یشتہون، جو ان کی پسند کے ہوں گے. ایک ہوتا ہے کہ کوئی چیز بہت قیمتی، بہت اعلیٰ ہوتی ہے لیکن آپ کو پسند ہی نہیں ہوتی. دنیا میں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ بہت اچھی اچھی چیزیں بھی نہیں کھاتے، ان کو ٹیسٹ نہیں آتا اس میں، لیکن وہاں جو ہوگا ان کے مزے کا ہوگا. یعنی غذائیت تو اپنی جگہ، لیکن مزہ ضروری ہوگا اس میں، ان کے ٹیسٹ کے مطابق، ان کی چوائس کے مطابق ہوگا. کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، مزیدار چیزیں کھاؤ اور لذیذ مشروبات پیو. ہنی ان، کسی روک ٹوک کے بغیر، مزے لے کر. ان کی خوشگواری کبھی ختم نہیں ہوگی، حاصل کرنا بھی مشکل نہیں، اور اس سے کسی طرح کی کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی. دنیا میں تو جتنے بھی ڈرنکس ہیں نا، ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی خوفناک باتیں سناتے رہتے ہیں. اس کو پیتے رہیں تو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، اس سے کینسر ہو جاتا ہے، اس سے موٹاپا ہو جاتا ہے، اس سے فلاں بیماری ہو جاتی ہے، لیکن وہاں کوئی نقصان کی بات نہیں ہوگی. یہ کس لیے ہے؟ انا کذالک نجزی المحسنین، محسنین کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں، لیکن مکذبین کو ہلاکت. اور اس طرح جو کمپیریزن کیا نا ایک طرح سے، تو اس میں حسرت اور بڑھ جاتی کہ اچھا وہ تو اتنی شاندار جگہوں پہ جا رہے ہیں اور ہمارا یہ حال ہے. کلوا وتمتعوا قلیلا، متقین تو وہاں کھائیں گے، تم یہی کھا لو جو کھانا ہے. انکم مجرمون، بے شک تم مجرم ہو. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یعنی دنیا میں کھانے پینے میں مزوں میں لگے رہے، عبادت سے غافل رہے، فرائض سے غافل رہے، تو ایسے لوگ مجرم ہیں اور اس سزا کے مستحق ہیں. دنیا کی ساری لذتیں ان سے منقطع ہو جائیں گی. یاد رکھیے یہ جو دنیا ہے نا، دس از ناٹ اے ریئل ورلڈ، فنا ہو جائے گی، ٹیمپریری ہے. اگر اس نظر سے اس کو دیکھیں نا، کچھ نہیں، نتھنگ. جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں، کسی بڑی ہی سے بڑی چیز کو دیکھ کے اگر بہت امپریس ہونے لگے نا، فوراً سوچیں ختم ہو جائے گی، اس نے باقی نہیں رہنا. کچھ بھی ہو، باقی نہیں رہنا. کسی بھی چیز کے پیچھے جب اس کی محبت میں یا اس سے وقت ضائع کرنے کے، یہ ہوتا ہے نا دنیا میں طرح طرح کے شوق لگ جاتے، اچھے بھلے ٹریک پہ چلتے چلتے اتر جاتے، تو دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے. بھول جاتے ہیں نا، ہم سب بھولتے ہیں، نمازوں میں بھولتے ہیں، ویسے ہی بھولتے ہیں. تو فوراً سوچا کریں سراب ہے، سراب، اس کی حقیقت کچھ نہیں. السلام علیکم. وہ گیمز ہیں نا جو گلاسز پہن لیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے اندر ہیں، جی. اور میں نے سنا ہے کہ جیسے مونٹریال میں وہ لیٹتے ہیں، اوپر سارا سٹارز وغیرہ نظر آتے ہیں، اینڈ یو آر تھنکنگ یو آر دیئر ان دا یونیورس، اور جب آپ اتارتے ہیں تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، پتہ چلتا ہے آپ ریئل میں سب ارد گرد ہے. میری امی بھائیوں کو جیسے سمجھاتی تھی نا کہ نمازوں کی پابندی اور چیزوں کا، تو وہ پنجابی میں ان کو سمجھاتی تھی کہ جب آنکھیں میٹ جاؤ گے نا، یعنی بند ہو جائیں گی نا، تو ہر چیز کھل جائے گی تمہارے سامنے، اصل حقیقت پھر نظر آئے گی، ابھی تمہیں نظر نہیں آ رہی. تو ہمیں اپنی پرائرٹیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس چیز کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، اپنے کاموں میں اپنی نماز کو، یا اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی دین کو. یعنی دین اوپر ہے یا دنیا اوپر ہے؟ اوپر کیا ہے؟ اس دنیا میں بھی جو بڑے بڑے سٹرکچرز ہیں، اگر آپ دور سے ان کو زوم آؤٹ کر کے دور سے دیکھیں نا، تو وہ بڑے بڑے ٹرسز اور سلیبز وہ تنکے ہی لگتے ہیں، اور زمین کی وسعت کے کمپیریزن میں لگتا ہے کہ یہ کسی وقت بھی کھا جائے گی انہیں. تو اس سے بھی مطلب ہمیں پاس سے نظر آتا ہے تو بہت بڑا لگتا ہے، لیکن جب دور کرتے ہیں تو وہ اتنے اتنے. جب آپ کسی بلندی کی طرف سے آ رہے تھے، جیسے اوکویل کی طرف سے آپ آئے نا، تو جو مساگا کا ڈاؤن ٹاؤن ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا دور افق پہ، تو وہ بالکل ایک چھوٹی سی لائن دکھتی ہے نا. لیکن جب آپ اسکوائر ون میں چلے جائیں، اور تو پھر وہ اتنی ٹال بلڈنگ لگتی ہے کہ اتنی اونچی. تو آپ کی بات درست ہے کہ آگے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں کیا تھیں جن کے پیچھے ہم
اتنا روتے رہے، غم کرتے رہے، پریشان ہوتے رہے، اور ان کے لیے ہم نے اپنی ساری انرجیز لگا دی. یعنی نماز کے لیے ہمارے پاس انرجی بچتی کوئی نہیں کہ ڈھنگ سے پڑھ سکیں، کیونکہ دنیا کے لیے اتنی لگا چکے ہوتے ہیں کہ پڑھنے کے لیے ہمت ہی نہیں ہوتی، چاہے نماز ہو چاہے کچھ ہو، یعنی جو بھی دین کا کوئی کام ہو، یہ عبادت کے لیے، خصوصی آخرت کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو یعنی نماز پڑھو، کیونکہ رکوع نماز کا ایک بڑا حصہ ہے، لا يرکعون تو رکوع ہی نہیں کرتے، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے، اللہ کے آگے جھکتے نہیں. تو یہ ہماری جو عبادات ہے نا، اس کی جو ہائٹ ہے وہ سجدے میں ہے اور رکوع میں ہے. انتہا درجے کی عاجزی ہے کہ اللہ کے آگے اپنا اعلیٰ ترین حصہ چہرہ جو زمین پہ رکھ دینا یا اس کے آگے جھک جانا. تو رکوع سمبل ہے کہ اللہ تیرے حکم کے آگے سر تسلیم خم، جھک گئے ہم. یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے جھکو تو یہ جھکتے ہی نہیں. تو اس سے بڑھ کے کیا جرم ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کے آگے نہ جھکے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے کہ ان پر توفیق کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے اور ہر بھلائی سے محروم ہو جائیں گے. تو انہوں نے قرآن حکیم کو جھٹلا دیا اور جھکے نہیں. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس بات کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے. یعنی اگر حق پر ایمان نہیں لاتے تو باقی کیا رہ گیا؟ باطل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی ساری زندگی باطل کے اوپر قائم ہے، باطل تصورات پر قائم ہے، جھوٹ پر قائم ہے. تو جس چیز کی بنیاد جھوٹ پر ہو وہ کہاں قائم رہ سکتی ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس بات کے بعد پھر وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے. سورۃ الجاثیہ میں بھی آتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. تو حدیث سے مراد قرآن کی آیات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر
كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. سازا یہ جو آیت نمبر 46 ہے اسی کے ہی میں اس پہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بہت چھوٹی سی بات کو رکھا، لیکن یہ چھوٹی سی بات مطلب اللہ کی کوئی بات ہی چھوٹی نہیں، اتنی بڑی بات ہے کہ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو. کھانے کا ذکر کیا ہے، اور کیونکہ جو تھوڑا سا فائدہ ہے وہ جو تم حلال حرام کی تمیز نہ کرتے ہوئے کھا رہے ہو وہ تمہیں کیا بنا دے گا؟ مجرم بنا دے گا. تو یہاں پہ دنیا میں ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کے لیے اگر ہم فوکس کر جائیں کہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ ہم کیا کھا رہے ہیں، اور بچوں کو بار بار اس پہ، کیونکہ جو فوڈ انڈسٹری ہے بہت بڑی انڈسٹری بن چکی ہے اب، اور اسی کے ذریعے آپ دیکھیں بچے کتنے، اور آج اگر رشتوں کی بھی بات ہو رہی ہوتی، جب وہ ساری چیزیں چلی جا رہی ہوتی ہیں تو لڑکوں کا جو پتہ چل رہا ہے میجورٹی وہ یہی پتہ چل رہا ہے، اور بڑی اچھی بات ہے کہ وہ آنیسٹ ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حلال حرام میں کوئی وہ نہیں کر رہے، مطلب ہم چکن جو ہے ہر جگہ سے حرام کھا لیتے ہیں چاہے وہ کہیں کی بھی ہو. اور یہ اتنی زیادہ کامن چیز، یہاں بھی بات ہو رہی ہے تھوڑا سا فائدہ، صرف زبان کی چسکے کا فائدہ. کھانے پہ یاد آیا مجھے، اور دنیا کی چیزوں پہ کہ ہم ان کو جمع کر کے کتنا خوش ہوتے ہیں، کہ کوئی صاحب تھے تو انہوں نے نیا گھر بنایا تھا اور بے انتہا امیر تھے، تو وہ بار بار ایک ہی بات ریپیٹ کر رہے تھے کہ میرے گھر میں 400 لوگ یا پتہ نہیں 500 لوگ ایک وقت میں بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، یعنی کہ ڈائننگ روم اتنا بڑا ہے یا جو کچھ بھی، کہ بیک وقت بیٹھ کے کھا سکتے ہیں. بار بار مطلب وہی چیزیں ریپیٹ کر رہے تھے. تو اگین میں پتہ نہیں کیوں میری عادت ہے، میں گوگل ارتھ نا اکثر میں زوم کر کے دیکھ رہی ہوتی ہوں، کہ تو جو بڑے سے بڑے محل اور بڑے سے بڑے گھر بھی ہیں وہ پوری دنیا کے مقابلے میں شاید ایک ڈاٹ بھی نہیں ہوتے، اور ان کو دیکھ کے اور لے کے ہم کتنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تازہ جیسے جہنم کا کانسیپٹ میں دیکھ رہی تھی کہ جیسے وہاں پہ چنگاریاں محل جیسی یا اونٹ جیسے، تو مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے جو جہنمی ہوں گے ان کو جیسے وہاں پہ لگے گا کہ کوئی شیلٹر مل جائے، دور سے وہ کوئی چیز چنگاریاں اڑتی ہوئی دیکھیں گے کہ کیا کہ کوئی محل ہے یا کوئی سواری ہے، کہ کوئی چیز انہیں بچا لے وہاں پہ اس سے، لیکن ہر چیز آگ کی ہی فارم ہوگی، یعنی کوئی چیز بچنے کا نہ کوئی ان کو بچائے گی، نہ سایہ دینے والا محل، نہ کوئی سواری. تو مطلب میں جہنمیوں کے لیے میں سوچ رہی تھی کہ وہ وقت کیسا ہوگا، اور ابھی جب ان کو سب دکھتا ہے، جب ایک بک ہے جس میں سب لکھا ہوا ہے، تو ان کو کیا چیز روکتی ہے اس کو ماننے سے؟ ہمارے اپنے ہی بچوں کو اس قرآن کے بارے میں شک میں ڈال دیا گیا ہے، اس دین کے بارے میں، اس آخرت کے بارے میں. تو کتنا ضروری ہے کہ ایمان کو ریوائیو کیا جائے، ایسے کام کیے جائے کہ جس میں ان کا ایمان ریوائیو ہو. جب ایمان آئے گا تو پھر یہ ساری باتیں سچ لگیں گی، پھر بچنے کے لیے نفس کے خلاف جہاد بھی آسان ہو جائے گا. جی السلام علیکم استاذہ. یہ ابھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ قصر کی طرح سے ہیں شعلے اس کے اور آگ کے،
تو استاذہ میں آج کل وہ کیلیفورنیا کی فائر کا ہو رہا ہے نا، تو اس کی کبھی آپ ویڈیوز دیکھیں تو بالکل اللہ تعالیٰ رحم کرے ان لوگوں پہ بھی اور ہم پہ بھی، کہ وہی جہنم کا نقشہ استاذہ، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا غواش ہر چیز کو ڈھانپ لے گی استاذہ، سامنے وہ دکھاتے ہیں. اب دیکھیں وہ میل باکسز ہوتے ہیں وہاں پہ باہر، گھروں کے باہر لگے ہوتے ہیں، زیادہ بڑے گھروں کے. اب اس میں تو کوئی جلنے کی چیز نہیں ہے، وہ ایک میٹل کی چیز ہے، اور اس میں سے بھی شعلے نکل رہے ہوتے ہیں جب وہ وہاں تک پہنچ جاتی ہے. پتہ نہیں وہ اس کا پینٹ برن ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے نیوز پیپر ہو اس میں. جی وہی نا. تو استاذہ وہ جیسے باکس اٹ سیلف کے اوپر سے گاڑی کھڑی ہے اس کے اوپر آ کے تو اس کے اوپر پھیل جاتی ہے اور پوری میں. اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ بچے چلیں جہنم کا تو نہیں ان کو یقین آتا، لیکن دنیا میں بھی تو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں نا یہی والی چیز ان لوگوں کے ساتھ دنیا ہی میں ہو رہی ہے نا، کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے. اور وہ پیراڈائز کہلاتی تھی پوری دنیا کی اور اسپیشلی کیلیفورنیا کی، اور وہاں والے لوگ اب آ کے بیچارے کوئی چرچ میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی شیلٹرز میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو دنیا میں بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. چلے جہنم کا کانسیپٹ اگر کلیئر نہیں بھی ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ بچوں کو دکھانی چاہیے وہ والی ویڈیوز. وہ تو لائیو دکھا رہے ہوتے ہیں بیچارے، اور پتہ نہیں کیا کچھ انتظامات ہو رہے ہیں اور کنٹرول ہی نہیں ہو پا رہی. اور پھر وہ جہنم کی جو آگ ہوگی تو اس کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں. تازہ جی مجھے خیال آ رہا تھا، ابھی ہم نے تھرسڈے کو جو فقہ الیقین میں پڑھا تھا، اور ابھی آپ نے بات کی کہ ہماری اگلی جنریشنز جو یقین سے ہٹ رہی ہیں، جو عقیدہ چھوڑ رہی ہیں، اس میں ہم نے یہی پڑھا تھا فقہ الیقین میں کہ کیونکہ جنت اور جہنم اور ان امور غیب کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، اس کو بار بار کیا جائے. اور میں سوچ رہی تھی کہ قرآن کریم کے بارے میں یعنی ہم سب اس چیز کو فیل بھی کرتے ہیں، لیکن جو لوگ تھوڑا سا قرآن کریم پہ ایک کرٹیکل اندازہ رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی بات بار بار ریپیٹ ہوئی ہوئی ہے. تو مجھے وہ خیال آ رہا تھا کہ ریپیٹیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حکمت سے رکھی ہے، کیونکہ ہم ڈفرینٹ فیزز میں ہر دن یا شام یا کب بھی کھولتے ہیں تو ہمارے وہ یقین کا لیول واپس ری انسٹیٹ ہو جائے. تو دس ریپیٹیشن از ایکچولی ویری ہیلپ فل، ورنہ ہم انسان بھول جانے والے، ہم وہ ایفیکٹ جو اس وقت دلوں پہ ہے وہ باہر جا کے نہیں رہے گا اور اس طرح. اور ایک اور چیز مجھے یہاں ان آیات میں خیال آ رہی تھی استاد جی، آیت نمبر 30 میں ان طلقوا الی ظل ذی ثلاث شعاب، 31 میں ہے لا ظلیل، وہی روٹس ہیں نہ سایہ دینے. اور تیسری دفعہ یہ سائے کی بات ہوئی ہے متقین کے لیے کہ فی ظلال، وہی روٹس کے ساتھ. اور وہ بھی ہم ریلیٹ کری تھی، ہمیشہ فقہ القلوب سے دل ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اس ظل میں وہ جو سایہ ہے تو ظال نام وہ سائے والی چیز، اس کا ایفیکٹ کہیں نکل جائے گا، کہیں نیگیٹو ہو جائے گا، کہ ہے وہ سایہ لیکن جہنم میں وہ سایہ دے گا نہیں. جیسے آگ نے جلایا نہیں ابراہیم علیہ السلام کو، اسی طرح وہ سایہ دے گا نہیں. اور جہاں جنت میں ہوگا متقین کے لیے وہ خوبصورت سائے بن جائیں گے، وہ ان کے لیے ٹھنڈے والے سائے بن جائیں گے. یعنی اٹس سو امیزنگ کہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی ہے تمام کریشن میں، کیونکہ یہ سائے بھی اللہ کی کریشن ہی ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے مختلف حالات میں بیسڈ آن ہمارے عمل کے. اصل چیز وہ جو بما کنتم تعملون ہے نا، یہ بہت ہلانے والی چیز. السلام علیکم. جو مکذبین کا ورڈ ہے تو میں اس پہ جب غور کری تھی تو مجھے ذہن میں آ رہا تھا کہ بعض دفعہ ہم لوگوں کو کوئی احکامات مشکل بھی لگتے ہیں تو فوراً کبھی کسی کی بات کو جھٹلا نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں اس وقت وہ چیز نہ آ رہی ہو، سمجھ نہ آ رہی ہو. تو یہ جو بار بار مکذبین، تو ہمارا ایٹیچیوڈ ٹورڈ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ سوچنی چاہیے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. بالکل جی. اور بعض اوقات ہم زبان سے نہیں بھی کہتے تو ہم کہتے یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے، ہاؤ کم اٹس پاسبل. دل میں کہہ دیتے ہیں. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر اللہ کی بات ہے تو مجھے سمجھ نہیں آئی لیکن اس کی کوئی ضرور حکمت ہے. اور یہی بچوں کو چھوٹی عمر میں کہ بیٹا، جیسے بچے آگے سے آرگومنٹ کرتے ہیں کہ آپ بالکل آرگومنٹ کر کے اس کو جھٹلا نہیں دو، ٹھیک ہے، اف یو آر ناٹ ایگری رائٹ ناؤ جسٹ گیو اٹ سم ٹائم. بالکل. السلام علیکم استاذہ جی. پچھلے سال جب ہم فورٹ مری گئے تھے تو وہ آگ اتنی زیادہ انٹینس تھی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سارے پہاڑ، سارے درخت، سب کچھ کالے سیاہ تھے. اور ان لوگوں سے جب آپ نے بات کی تو وہ بھی یہ بتاتے تھے کہ اتنا ڈر خوف تھا اور سانس نہیں آ رہی تھی دھوئیں سے کہ وہ لوگ بٹھائے گھر چھوڑنے پڑ گئے، ہر چیز اسی طرح چھوڑ کے نکل کر جل گئے، کچھ بھی نہیں بچا، صرف جانیں بچانے کی فکر پڑ گئی. اتنی سڈن ہوا کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی تھی. اور پھر یہ ہے کہ اگر آگ تھوڑی پیچھے بھی ہے نا تو جو دھواں ہے وہ بھی مارنے کے لیے کافی ہے.
Assalamu alaikum. To sort of continue what Sister Asya was saying, it's interesting کہ Allah subhanahu wa ta'ala نے ایک چیز متقین کے لیے اور ایک مجرمین کے لیے کہا گیا ہے. جیسے the concept of eating, for the متقین it's luxury, لیکن جب مجرمین کے لیے کہا گیا it gives this sense that you can eat all you want but it's going to go to waste anyways. جو آپ کھاتے ہیں temporarily وہ آپ کو benefit کرتا ہے but in the long run you don't sustain it. It comes out of you in one way or another. I think it sort of underlines the fact that in this world nothing is going to last for the mujrimeen, but that's also a symbol of luxury for the muttaqeen, which is interesting. آخرت میں پڑھ کے مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے دنیا کی زندگی جو ہے اسی زندگی میں سے ہمیں آخرت کو کمانا ہے. مطلب ہم یہ کہیں کہ دنیا کی زندگی ہماری علیحدہ اور آخرت کی علیحدہ نہیں ہے، کنٹینیویشن ہے ویسے. اور زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اسی میں، جیسے کہ ایک مثال ہے کہ رزق کی بات ہو رہی تھی، حلال رزق. سو حلال رزق کمانا ایز اٹ از ہی ثواب ہے بہت بڑا. اور اگر ہم اپنے خاندان کے لوگوں سے اچھی طرح مل رہے ہیں، مطلب بیلنس کی ساری بات ہے. یوں نہیں ہے کہ دین ایک علیحدہ ہے اور دنیا علیحدہ ہے. دنیا کی زندگی میں ہی ہمیں دین کو کمانا ہے، دنیا کی زندگی کے طریقوں کو ہی دین کے طریقے سے اللہ کی گزارنا ذات کے مطابق کرنا ہے. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع. والمرسلات عرفا، قسم ہے بھیجے جانے والوں کی پے در پے. مرسلات سے مراد فرشتے بھی لیے گئے ہیں، وہ فرشتے جو نیکی کا حکم دے کر بھیجے جاتے ہیں، یعنی مرسلات عرفا. عرفا کا مطلب نیکی کی بات، نیکی کا حکم. اس سے مراد رسول بھی لیے گئے ہیں جو ایسے معجزات کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں جن کے ذریعے ان کی صداقت کو پہچانا جاتا ہے. پھر مرسلات سے مراد ہوائیں بھی لی گئیں، ایسی ہوائیں جو ایسی چیز کے ساتھ بھیجی جاتی ہیں جن کا اللہ نے تعارف کرایا ہے. عرفا تعارف سے، یعنی وہ ہوائیں جو تعارف کراتی ہیں. بعض کے خیال میں اس سے مراد بادل بھی ہیں. یہ ایک رائے پائی جاتی ہے کہ وہ بادل جن میں نعمت یا عذاب ہوتا ہے. یہ بادل جانتے ہیں، عرفا پہچانتے ہیں کہ انہیں کس چیز کے ساتھ اور کن لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے. یعنی بادلوں کے اندر بھی ایک سینس ہوتی ہے. پھر اسی طرح اس کا ایک پانچواں معنی بھی لیا گیا ہے اور وہ ہے ڈانٹ اور نصیحتیں. اگر عرفا سے مراد ہوائیں ہوں والمرسلات عرفا، تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے پے در پے مسلسل آنے والی ہوائیں. تو پھر معنی کیسے ہوگا؟ والمرسلات عرفا، یعنی چھوڑ دی جانے والی ہوائیں جو پے در پے آتی ہیں. کیونکہ عرف گھوڑے کی کلغی کو کہتے ہیں، سر سے گردن تک کے اوپر کے جو بال ہوتے ہیں، تو ان کی طرح پے در پے اور مسلسل آنے والی ہوائیں. پھر دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو دلوں میں اپنے اثرات چھوڑ جاتی ہیں. ایسی ہوائیں جب چلتی ہیں تو دل دہل جاتے ہیں یا دل خوش ہو جاتے ہیں. اور تیسرا معنی یہ کیا گیا کہ والمرسلات عرفا، یعنی معروف ہوائیں جو جانی پہچانی ہیں، عقل ان کو پہچانتی ہے. ہوائیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء. اللہ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر وہ اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے جیسے چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو بادلوں کے لانے، بارش کے لانے کے پیچھے ہوائیں کار فرما ہے. یعنی ہوائیں اپنے اوپر بادل اٹھا کر لاتی ہیں، پھر بارش برستی ہے. سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. اور ہم نے ہواؤں کو بارآور بنا کر بھیجا، پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا، بس ہم نے تمہیں وہ پلایا اور تم ہرگز اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں. تو مفسرین کہتے ہیں کہ وہ بادلوں میں پانی کو بھر دیتی ہیں، یعنی پانی کو نیچے سے اٹھاتی ہیں. کہاں سے؟ سمندر سے. اور پھر اوپر اٹھتی ہیں تو وہ ہوائیں ہوتی ہیں جو اپنے اندر پانی سموئے ہوئے ہوتی ہیں. یعنی لواقع سے ایک مراد تو یہ لیا گیا ہے کہ بادلوں کو بارآور کرتی ہیں، اور دوسرا ونڈ پولینیشن کی طرف اشارہ ہے کہ ہواؤں کے ذریعے
پولینیشن کا کام بھی ہوتا ہے، پودے اگتے ہیں۔ پھر ہوائیں کسی کے لیے رحمت اور کسی کے لیے عذاب کا باعث ہوتی ہیں، یعنی ہواؤں کا ایک اور مقصد بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آندھی کسی قوم کے لیے عذاب بنا کر بھیجی جاتی ہے اور کسی کے لیے رحمت بنا کر بھیجی جاتی ہے۔ کہیں اس آندھی سے ونڈ پولینیشن ہوتی ہے اور کہیں پر وہ گھروں اور چھتوں اور ہر چیز کو اڑانے کا باعث بن جاتی ہیں۔ جہاں تک رحمت لانے والی ہواؤں کا تعلق ہے تو سورۃ الاعراف میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے بھیجتا ہے، یعنی بارش سے پہلے، یعنی کچھ ہوائیں پہلے آ جاتی ہیں، پھر وہ بادل اٹھا کے آتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اور ہوائیں آتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، پے در پے کو سمجھے، سب سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو آپ ہوشیار ہو جاتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ ابھی بادل آئیں گے، اور تھوڑی دیر میں بادل آ جاتے ہیں، گھنے بادل ہوتے ہیں، خوب برستے ہیں، پھر آپ سوچتے ہیں کہ یہ تو بالکل اندھیرا ہو گیا ہے، پھر ہوائیں اور آتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو ہانک کے لے جاتی ہیں اور ان کو آسمان میں پھیلا دیتی ہیں، ٹکڑیاں ٹکڑیاں بنا دیتی ہیں، جس سے وہ بادل برسنے کے لائق نہیں رہتے۔ تو ایک ہوا چلی، پھر دوسری چلی، پھر تیسری چلی، تو اس طرح پے در پے ہوائیں چلی۔ تو والمرسلات عرفا، تو وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے بھیجتا ہے، اس حال میں کہ خوشخبری دینے والی ہے، یعنی پہلی ہوا جو چلی، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھاتی ہیں، دوسری ہوا چلی تو ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف ہانکتے ہیں، پھر اس سے پانی اتارتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہر قسم کے کچھ پھل پیدا کرتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر اسی طرح سزا لانے والی بھی ہیں، یعنی آرام سے چلتی ہوئی ہوا تیز ہو جائے، شدید آندھی ہو جائے تو پھر کشتیاں ڈوب جاتی ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، یا تم بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں دوسری بار اس میں پھر لے جائے، پھر تم پر توڑ دینے والی آندھی بھیج دے، پھر وہ تمہیں غرق کر دے اس کی وجہ سے جو تم نے کفر کیا، پھر تم اپنے لیے ہمارے خلاف اس کے بارے میں کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ۔ پھر اسی طرح قوم عاد جو تھی، اس کی تباہی کس سے ہوئی؟ ہوا سے۔ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، بانچ کر دینے والی ہوا چلی، ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، یعنی وہ کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑتی تھی جس پر وہ گزرتی مگر اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح کر دیتی، یعنی ہوا کے اندر ایسا زہر تھا کہ وہ ہڈیوں کو بھی بوسیدہ کر رہی تھی۔ یعنی ایسا نہیں کہ 7 دن میں مرے نہیں، وہ تو پہلے ہی جھٹکے پہ مر گئے ہوں گے، پھر اس کے بعد ان کے جسم اکھڑ کے سر کہیں گرے، دھڑ کہیں گرے، اور پھر بھی وہ چلتی رہی 7 دن مسلسل، اور ان 7 دنوں میں وہ چور ہو کے رہ گئے، ان کی ہڈیاں چورا چورا ہو گئیں، رمیم۔ پھر اسی طرح ہوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دشمنوں کے خلاف مدد بھی کرتا ہے۔ کون سی جنگ میں ہوا کے ذریعے مدد کی گئی تھی؟ جنگ احزاب میں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رُوحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، ہم نے ان پہ ایسی آندھی اور ایسے لشکر بھیجے کہ جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باد صبا مشرق سمت سے چلنے والی ہوا کو کہتے ہیں، باد صبا سے میری مدد کی گئی، اور باد دبور جو مغرب کی طرف سے چلتی، اس سے قوم عاد کو ہلاک کیا گیا۔ یعنی ایک طرف سے آتی ہے تو خوشخبری لے کر آتی ہے، اور دوسری طرف سے آتی ہے تو تباہی لے کر آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل ہوتا تھا جب ہوا تیز ہو جاتی تھی؟ آپ پریشان ہو جاتے تھے، آپ کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہو جاتے تھے، پھر آپ کیا کرتے تھے؟ آپ دعا پڑھتے تھے۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا۔ کسی ایک مخصوص کونے میں لگا دیں، جب کبھی تیز ہوا چلے جا کے کھڑے ہو کے پڑھ لیں، کچھ دفعہ سے یاد بھی ہو جائے گی، لیکن ادروائز بھول بھی جائے گی۔ اسی طرح ایک اور ورژن بھی ہے اس کا، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس ہوا کی بھلائی مانگتا ہوں،
اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی، اور جو اس کے ذریعے بھیجا گیا ہے، چاہے وہ بیج ہیں جو اڑا کے ون پولینیشن ہو رہی ہے، یا اور کوئی خیر کی بات ہے. دیکھیں نا، ہوائیں چلتی تو پولوشن بھی تو اڑ جاتی ہے نا، پولوشن بھی ختم ہوتی ہے. تو جو اس میں خیر ہے اس کا سوال کرتا ہوں، اور اس کے شر اور جو کچھ اس میں اور جس شر کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں. جب تیز آندھی چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اللہم لقحا ولا عقیما، اے اللہ بارش والی ہو بے برکت نہ ہو، کیونکہ کچھ ہوائیں چلتی ہیں تو بارش آتی ہے اور کچھ ہوائیں چلتی ہیں تو تباہی آتی ہے. تو لقحا لواقع ہو نہ کہ عقیمن ہو. پھر اسی طرح یہ کہ ہوا کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ وہ معمور ہے. کیا مطلب ہے معمور کا؟ اللہ کے حکم سے اڑ رہی ہے اور اڑا رہی ہے چیزیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے ہوا اللہ کی رحمت میں سے ہے. سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا پس اللہ کی ہوا رحمت بھی لاتی ہے اور عذاب بھی لاتی ہے، تو جب تم اسے دیکھو تو اسے برا مت کہو، بلکہ اللہ سے خیر مانگو اور اللہ سے اس کے شر کی پناہ مانگو. پھر اسی طرح ہواؤں کو لان تان نہیں کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا کو ملعون نہ ٹھہراؤ، کیونکہ یہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے، مامور ہے، اور جس نے کسی ایسی چیز پر لعنت کی جو اس کی مستحق نہ تھی تو وہ پلٹ کر اسی میں پڑتی ہے جو لعنت کر رہا ہو. تو اس لیے کسی کو بھی لعنت کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے خیال میں دوسرا لعنت کا مستحق ہے. نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی پر نہ ہو، آپ ہی دیکھ رہے ہو کہ وہ غلط کر رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ پلٹ کر آپ کے اوپر ہی آ جائے. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان دوسرے کے کسی ظاہری عمل کو دیکھ کے یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کوئی بہت بڑا غلط کام کر لیا ہے جو اس کے شایان نشان نہیں، حالانکہ آپ کو نہیں معلوم کہ وہ کیوں کر رہا ہے. جب تک معلوم نہ ہو تو ہمیشہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے. کسی کے بارے میں بھی کوئی خبر سن کے ایک دم بھڑک نہیں اٹھنا چاہیے. اس میں آپ دیکھیں کہ امام احمد بن حنبل جو تھے وہ اتنا زیادہ اپنے استاد کا ذکر کرتے تھے. امام شافعی ان کے استاد تھے، گھر میں ہر وقت تذکرہ کرتے رہتے، امام شافعی نے یہ کہا، محمد بن ادریس ان کا نام تھا، محمد بن ادریس نے یہ کہا، ایسے کہا. تو گھر والوں کو بڑا شوق ہو گیا ان کو دیکھنے کا. تو ان کی بیٹی تھی فاطمہ بنت احمد، وہ بہت ہی زیادہ مشتاق ہوئی، تو وہ دعائیں مانگتی تھی کہ یا اللہ مجھے موت نہ آئے جب تک میں امام شافعی کو نہ دیکھ لوں. بہرحال اللہ نے ان کی دعا سن لی، تو ایک دن امام شافعی ان کے گھر آ گئے. تو بہت ہی خوش ہوئی کہ اب تو مجھے خود دیکھنے کا موقع ملا کہ اس ہستی کو دیکھوں جس کا ذکر اتنا زیادہ میرے والد کرتے ہیں، تو پتہ نہیں وہ کیا ہستی ہوگی. بہرحال امام شافعی آئے تو بہت لمبے سفر سے آئے تھے، بہت تھکے ہوئے تھے، سر میں شدید درد تھا. تو آئے، ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، تو وہ بیٹھے تو انہوں نے کھانا 5 انگلیوں سے کھایا، پیٹ بھر کے کھایا اور چوکڑی مار کے کھایا، اور اس کے بعد لیٹ گئے. لیٹے تو دائیں پہلو پہ نہیں لیٹے، سیدھے لیٹ گئے، اور پھر اس کے بعد بغیر وضو کے مسجد چلے گئے. تو ان کی بیٹی تو بہت سخت پریشان ہوئی کہ یہ کتنے بڑے امام ہیں اور میں اتنی ان کی باتیں سنتی ہوں اور انہوں نے یہ سب کیا کیا ہے. تو جب وہ مسجد سے واپس آئے ضحیٰ کی نماز پڑھ کے، دونوں امام احمد اور امام شافعی، تو وہ تو کھڑی تھی سوال لے کر، ہمارا صبر بھی کہاں ہوتا ہے. تو وہ کہنے لگی کہ میں نے آپ کے اندر 5 چیزیں سنت کے خلاف دیکھی ہیں، آپ ان کا جواب دیں. تو انہوں نے حدیث بیان کرنی شروع کی، اور اس میں یہ تھا کہ جو سخی کا کھانا ہوتا ہے اس میں شفا ہوتی ہے. تو میں چونکہ بیمار تھا تو اس لیے میں نے شفا کی نیت سے یہ کھانا پیٹ بھر کے کھایا، زیادہ کھایا، 5 انگلیوں سے، کہ 3 انگلیوں سے میں زیادہ نہیں کھا سکتا تھا. اور سنت کیا ہے؟ چوکڑی مار کے کھانا نہیں، بلکہ ایک گھٹنا اٹھا کے اور ایک بچھا کے. تو میں نے اس لیے چوکڑی ماری تاکہ میں زیادہ کھا سکوں، اور چونکہ میں بیمار تھا، سفر کی تھکاوٹ میں تھا، تو اس طرح کھانے سے میری تکلیف دور ہو گئی. کیونکہ وہ آتا ہے نا کہ طعام الکریمی دواء و طعام البخیلی داء، کہ جو سخی بندے کا کھانا ہوتا ہے وہ دوا ہوتی ہے. ایک اچھے انسان کا، یعنی جس کا دل اچھا ہو، جس نے خوشی سے آپ کے لیے کھانا بنایا ہو، جو خوشی سے آپ کو پیش کرے، تو اس کھانے کے بعد آپ بیمار نہیں ہوتے. اگر آپ بیمار بھی ہو تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو امام شافعی کے سر میں درد بتائی جاتی. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آپ کو سر درد ہوتی ہے تو آپ چائے پی لیتے ہیں یا کچھ کھا لیتے ہیں تو آپ ذرا سکون میں آ جاتے ہیں. حدیث سے ثابت ہے یہ بات نا. تو اب وہ عالم تھے، وہ عام انسان تھوڑی تھے.
تو انہوں نے اس نیت سے نہیں، علاج کی غرض سے نہیں، عام حالات میں تو کم ہی کھاتے ہوں گے لیکن علاج کی غرض سے انہوں نے 3 انگلیوں سے کھانے کی بجائے اور کم کھانے کی بجائے اور گھٹنا اٹھا کے کھانے کی بجائے زیادہ کھا لیا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ رات کو جب لیٹو تو دائیں پہلو پہ لیٹو. آپ تو پیچھے لیٹ گئے، آپ کیوں اس طرح لیٹے، یعنی سنت کی خلاف ورزی کی. تو انہوں نے کہا کہ میں ساری رات سویا نہیں، میں ایک حدیث پہ غور کرتا رہا جس سے میں نے 100 مسئلوں کا استنباط کیا. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دائیں یا بائیں پہلو پہ لیٹ جاتے ہیں تو پھر آپ نیند کے موڈ میں چلے جاتے ہیں. تو ہمارا جو فرنٹل لوب ہوتا ہے یہ پلاننگ کے لیے ہوتا ہے، اور پچھلا جو ہوتا ہے یہ ماضی کی باتیں اور غور و فکر وغیرہ کے لیے، یعنی جو آپ کے پاس علم ہے یا کوئی یادیں ہیں یا کچھ. تو انہوں نے کہا کون سی حدیث پہ آپ نے غور کیا ہے؟ تو بہرحال انہوں نے وہ حدیث سنائی جس میں حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ چھوٹا بھائی تھا تو اس کا پرندہ تھا اور وہ پھر مر گیا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس کو ابو عمیر کہہ کے پکارا اور پھر اس کے پرندے کا حال پوچھا. اور تو اس میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور پہلے سلام کیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کو سلام کرنا چاہیے. پھر اس کو کنیت سے پکارا، حالانکہ بچوں کے کوئی بچے نہیں ہوتے لیکن یہ کہ بچے کو بھی کنیت سے پکار سکتے ہیں. اور پھر وہ آگے بہت ساری باتیں بتائیں. اور کہا کہ جو میں مسجد بغیر وضو کے گیا تھا تو بات یہ کہ میں پوری رات سویا نہیں تھا تو میرا وضو باقی تھا. تو بہرحال علم کے ہونے یا نہ ہونے کا یہ فرق ہوتا ہے، اور تھوڑا علم ہونے اور زیادہ علم ہونے کا بھی یہ فرق ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان ججمنٹل ہو جاتا ہے نا، ہم جلدی کے ایک چیز پتہ چلی اور دوسری اس کے مقابلے نہیں پتہ ہوتی تو انسان فوراً دوسروں کے اوپر ریمارکس دینے لگ جاتا ہے. تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ ہوا آتی ہے اور آپ کا کپڑا اڑ جاتا ہے اور آپ ہوا کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال انسان کو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اپنی زبان پہ قابو رکھے اور دوسروں کے بارے میں گمان برا نہ کرے، کیونکہ بعض گمان جو ہیں وہ بھی گناہ ہوتے ہیں. اور نیگیٹو تھنکنگ جو ہے اٹس سیلف اے ٹارچر، یعنی کسی کے بارے میں آپ برا سوچ رہے ہیں، برا سوچے جا رہے ہیں اور اس کی ساری اچھائیوں اور خوبیوں کو ایک طرف پھینک کے آپ صرف اس کی کسی بات کو پکڑ کے اور اس کو بدنام کیے چلے جا رہے ہیں. تو یہ دراصل آپ اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں. ایک تو اس شخص کی خیر سے محروم ہوں گے، اور دوسرے یہ ہے کہ آپ کا برا سوچنا آپ ہی پر پڑے گا. یعنی جو کسی کے لیے جیسا کرتا ہے نا تو پھر وہ خود اس کے انجام سے بچ نہیں سکتا. بہرحال پھر ہے فالعاصفات عصفا. تو عاصفات عصفا کے بارے میں 2 اقوال ہیں. ایک یہ کہ تیز و تند آندیاں، یہ ابن مسعود کا قول ہے کہ اس سے مراد تیز و تند چلنے والی آندیاں ہیں، اور دوسرے اس سے مراد فرشتے لیے گئے ہیں، اور یہ مسلم بن سبیح کا قول ہے. اسی طرح تباہ کن نشانیوں کے لیے بھی آتا ہے فالعاصفات عصفا، کیونکہ عاصفات جو ہوتی ہیں وہ توڑ پھوڑ دینے والی ہوتی ہیں نا، تو اس میں صرف ہوائیں نہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ جیسے زلزلے اور خسف وغیرہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے. اور عصفا کا معنی ہے یعنی وہ چیز جسے ہوائیں چلتے وقت اڑاتی اور بکھیرتی ہیں، یا دوسرا معنی عصفا کا جسے شدید ہوائیں ہلاک کر دیتی ہیں. فالعاصفات عصفا، وہ چیز جسے ہوائیں اپنی شدت کی وجہ سے ہلاک کر دیتی ہیں، توڑ پھوڑ دیتی ہیں. والناشرات نشرا، ناشرات نشرا اس کا ایک معنی ہے بادلوں کو پھیلانے والی ہوائیں، نشر کرنے والی، اور یہ ابن مسعود کا قول ہے. اور دوسرا ہے نامہ اعمال کھولنے والے فرشتے. قیامت کے دن نامہ اعمال کھولے جائیں گے، نشر کیے جائیں گے. اللہ اکبر، کیا نکلے گا اس میں سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن آپ مجھے یاد رکھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، مگر 3 جگہوں پر نہیں. 3 جگہ پر کوئی کسی کو بھی یاد نہیں رکھے گا، کوئی کسی کے بھی کام نہیں آئے گا. ان میں سے ایک جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، والناشرات نشرا، فرشتے ان کو کھول رہے ہوں گے، نکال رہے ہوں گے، دے رہے ہوں گے، ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہوں گے، پکڑائے جا رہے ہوں گے. اور دوسرا مقام جب میزان پر اعمال رکھ دیے جائیں گے، وہ وقت بھی سخت پریشانی کا ہوگا کہ پتہ نہیں ہم نے کیا تو بہت کچھ تھا، اس کا وزن کتنا ہے، کیونکہ وزن ہے نیتوں کے مطابق کہ آپ نے کس نیت سے کیا اور کتنی سنت کی مطابقت کی. اگر آپ کام تو بڑا خوبصورت کر رہے ہیں لیکن شہرت کے لیے کر رہے ہیں یا دنیاوی فائدے کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا تو وہاں کوئی وزن نہیں ہوگا.
تو اس وقت بھی کوئی آپ کے وزن کو بڑھا نہیں سکے گا. والوزن یومئذ الحق، وزن اس دن بالکل برحق ہوگا، کوئی زیادہ کم نہیں ہوگا. اور تیسرا جو ہے صراط، پل صراط پر سے گزرتے ہوئے ہر شخص کو فردا یعنی اکیلے آنا ہوگا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. تو بہرحال تو ایک معنی اگر فرشتے کیا جائے تو اس سے مراد پھیلانے والے یعنی اعمال نامے کھولنے والے فرشتے. اور تیسرا معنی زمین پھاڑ کر نباتات بکھیر دینے والی بارش. کبھی بہت تیز بارش ہوتی ہے نا تو چھوٹے چھوٹے پودے جو ہوتے ہیں وہ اکھڑ کے باہر کیاریوں میں پھیل جاتے ہیں، جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں، بکھیر دیتی ہے ان کو، یعنی وہ جم نہیں سکتے. چوتھے قیامت کے دن قبروں سے اٹھنا مراد ہے، یعنی اس دن روحوں کو منتشر کیا جائے گا. اور پانچویں اس سے مراد نامہ اعمال ہے، یعنی بندوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کھول دیا جائے گا. فالفارقات فرقا، فارقات فرق سے ہے، اس سے مراد فرشتے جو حق کو باطل کو الگ کرنے والے ہیں، رسول جو حلال و حرام میں فرق کرنے والے ہیں، ہوائیں جو بادلوں کو جدا کرنے والی ہیں. اور اسی طرح قرآن بھی مراد لیا گیا ہے. اگر مراد قرآن لیا جائے تو فرقہ کا معنی ہوگا قرآن کی آیات علیحدہ علیحدہ ہیں، الگ الگ ہیں، قرآن ایک ایک آیت کی صورت میں الگ الگ ہے. اور دوسرا یہ معنی بھی کہ قرآن کے اندر حق اور باطل میں فرق کر دیا گیا ہے. پھر ہے فالملقیات ذکرا، پھر ڈالنے والیاں ذکر کو. لفظی معنی تو یہ ہوگا مراد نمبر 1 وحی اٹھانے والے فرشتے جو وحی لائے، جو انبیاء کی طرف مبعوث کیے گئے. دوسرے معنی رسول جو اپنی امتوں کی طرف اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. اور تیسرا معنی نفس، وہ نفس جن اعمال کا ارادہ کرتے ہیں انہیں یعنی جسم میں ڈال لیتے ہیں، پھر جسم ان اعمال کو سر انجام دیتے ہیں. یعنی آپ خود ہوں یا کوئی، مثلا میں آپ کو اس وقت کچھ بات بتا رہی ہوں تو آپ نے کیا کی، اپنے دل میں ڈال لی. ٹھیک ہے، ملقیات ذکرا، اس وقت میں کیا ڈال رہی ہوں آپ کے کانوں میں؟ ذکر ڈال رہی ہوں نا. اس میں سمپل اگزامپل سے سمجھانا چاہ رہی ہوں. تو ایسے نفوس، ایسے لوگ جو ذکر کو لوگوں کے اندر انڈیلتے ہیں، اللہ کی یاد، اللہ کا کلام، اللہ کی باتیں، پھر وہ ان کو لے کے اس پر عمل کر لیتے ہیں. یہ بھی ایک معنی کیا گیا ہے فالملقیات ذکرا. عذرا او نذرا، یعنی فرشتے اللہ کی طرف سے بندوں کے عذر کو ختم کرنے کے لیے اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے وحی ڈالتے ہیں. فرشتے اللہ کی طرف سے بندوں کے عذر کو ختم کرنے کے لیے اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے وحی ڈالتے ہیں. یا بندے جو بندوں کو سمجھاتے ہیں، ذکر ڈالتے ہیں یا سکھاتے ہیں، وہ بھی اس لیے تاکہ بندوں کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو قدرت دے کر ان کے عذر کو ختم کرنا ہے. یعنی کن کے ذریعے عذر کیا گیا؟ فرشتوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے. اور نذرا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ڈراوا. فرشتے بھی آ کے پیغام لے کر آتے ہیں تو ڈراتے ہیں، ہوائیں بھی ڈراتی ہیں، تیز ہوائیں چلتی ہیں، رسول بھی ڈراتے ہیں، کتابیں بھی ڈراتی ہیں. نذرا یعنی اس میں یہ سب مفسرین کے اقوال ہیں جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. پیچھے میں نے 2 کا ذکر کیا تھا، ایک ہواؤں کا اور ایک فرشتوں کا، جو زیادہ معروف معنی ہے. اور اس میں بھی بعض 5 کو ہوائیں لیتے ہیں، 5 کو فرشتے لیتے ہیں، اور بعض کچھ حصہ فرشتوں کا اور کچھ ہواؤں کا لیتے ہیں، اور کچھ اور جو ہیں مزید وہ رسول بھی اور کتابیں بھی اور لوگ بھی اور یہ سب چیزیں. بہرحال مراد اس سے یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انتظام کیا ہے، کونی آیات کے ذریعے بھی اور شرعی آیات کے ذریعے بھی. اور ان کے ذریعے کیا سمجھایا انسان کو؟ انما توعدون لواقع، جس چیز کا تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ واقع ہونے والی ہے. کون سی چیز واقع ہونے والی ہے؟ قیامت واقع ہونے والی ہے. تم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، تمہیں بدلہ دیا جائے گا، اور کیا کچھ واقع ہونے والا ہے. اور انما توعدون لواقع سے مراد قیامت کے سارے مناظر ہیں،
جس میں سور پھونکا جانا، سور سے پھر مر جانا، پھر دوبارہ سور پھونکا جانا، جسموں کو جوڑا جانا، اگلے پچھلے انسانوں کو ایک ہی میدان میں جمع کیا جانا، پھر ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا دیا جانا یا سزا دیا جانا۔ تو لواقع کا مطلب ہے یقینی طور پر، حقیقی معنوں میں وہ چیز واقع ہو کر رہے گی۔ جیسے اذا وقعت الواقعہ، قیامت کا دن، تو قیامت کے آتے ہی کیا ہوگا؟ قیامت واقع کیسے ہوگی؟ سور پھونکنے سے۔ زندہ کیا ہوں گے؟ مر جائیں گے، پھر مرے رہیں گے، پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا، پھر اٹھیں گے، پھر جب اٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ روح جسم سے واپس جڑ جائے گی اور انسان جیتا جاگتا دنیا میں جیسے انسان نظر آتا ہے ایسے اٹھ کھڑا ہوگا، پھر سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا، پھر وہ سارے آگے سلسلے چل پڑیں گے۔ اسی طرح اس سے مراد موت بھی لی گئی، انما توعدون لواقع، موت واقع ہونے والی ہے، موت آنے والی ہے، موت آ کر رہے گی، یعنی کل نفس ذائقۃ الموت، سمپل معنی۔ اور پھر موت کے بعد قبر کی زندگی ہے، اور قبر آخرت کے مراحل میں سے سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ اگر وہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہیں، اور اگر وہاں پکڑ ہو گئی تو سارے مراحل دشوار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے جتنے مناظر دیکھے ہیں، قبر کا منظر ان سب سے زیادہ ہولناک ہے۔ تو بہرحال کوئی شخص دنیا میں مر جائے یا قیامت کے دن مرے سور پھونکنے کے بعد، بہرحال دوبارہ جی اٹھیں گے۔ جب اٹھیں گے تو رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ دیکھیں جب قبر میں دفن کر کے آتے ہیں تو سارے روتے ہیں، لیکن جب انسان وہاں سے اٹھے گا تو کوئی نہیں روئے گا کسی کے لیے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ حیرت کی بات ہے نا، بچہ دنیا میں آتا ہے، وہ رو رہا ہوتا ہے، سب ہنس رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ انسان جاتا ہے، اگر نیک ہے تو وہ ہنس رہا ہوتا ہے اور باقی اس کے پیچھے رو رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک تیسرا مرحلہ آئے گا جب دوبارہ پیدا ہوگا تو نہ کوئی ہنسے گا نہ کوئی روئے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، سورۃ فاطر میں آتا ہے۔ اور قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں دفن ہیں۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، پھر حشر ہوگا، پھر حساب ہوگا، میزان ہوگا، پل صراط ہوگا، جہنم ہوگی، جنت ہوگی، یہ ساری چیزیں حق ہے۔ جو تہجد کی دعا ہے اس میں والجنت حق والنار حق والساعۃ حق، ساری چیزیں حق ہیں، ہو کر رہیں گی۔ انما توعدون لواقع۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اب ٹائم ہے ڈسکشن کا، تو انشاءاللہ اب بڑھتے ہیں سوالوں کی طرف۔ پہلا سوال دکھائیے گا جی۔ پہلا سوال ہے، قسم ہے ان ہواؤں کی جو چھوڑی جاتی ہیں متواتر، مرسلات سے کیا کیا مراد ہے؟ امید ہے آپ نے اچھے سے نوٹس بنائے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھتے ہیں کن کے ہینڈس جو ہیں وہ ریزڈ ہیں۔ جی صادق خالد کہیے گا۔ جی اس میں مرسلات سے مراد ہوائیں بھی ہیں اور فرشتے بھی لیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہوائیں ہر طرح کی ہوائیں جو کہ نرمی سے چلتی ہیں، تند و تیز ہوائیں جو ریزہ ریزہ کر دیتی ہیں۔ اسی طرح فرشتے جو کہ عذاب بھی لاتے ہیں اور حکم لینے کے لیے اللہ کے آگے بالکل تیار رہتے ہیں اور نیکی کا کام بھی کرتے ہیں۔ اور عرفہ بھی اس میں یہ آ رہا ہے کہ متواتر، اور مطلب ابھی آپ مرسلات سے متواتر یعنی عرفہ متواتر پے در پے، اور نیکی اور معروف کے بھی ضمن میں آتا ہے۔ اچھا چلیں، دو تو آپ نے بتا دیا، فرشتے اور ہوائیں، باقی کون بتائے گا؟ شبانہ، پڑھنا شکیل جی شبانہ بتائیے گا۔ جی ایک اس سے مراد رسول بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں کی طرف لے کر آتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، گڈ۔ اور مجھے بھی یہی ذہن میں ہے۔
اور کون بتائے گا؟ 2 نام رہ گئے. حلالہ بتائیں. جی حنیلہ کہیے گا. جی اس سے یہ بھی ہے کہ رسول بھی لیے گئے جو ایسے معجزات کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں جن کے ذریعے ان کی صداقت کو پہچانا جاتا ہے. اللہ کن تعالیٰ کا نام لیا آپ نے؟ رسول بھی لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، رسول مرسلات. تو بتا دیا پہلے. فرشتے، جی جی رسول، ہوائیں ہو گئے. جی جی. ہوا دو نام رہ گئے. اور توقیر بتائیں. توقیر اور بتائیں. قرآن پاک. قرآن نہیں، یہاں پہ قرآن نہیں ہے. اچھا زیور جی باجی دکھائیے گا میں بتاؤں اسکرین پہ. فرحانہ شکیل. اچھا فرحانہ کو بتانے دیں. فرحانہ بتائیں. بادل جن میں نعمت اور عذاب ہوتا ہے. ٹھیک، بادل بھی ہو گیا الحمدللہ. گڈ. اسکرین پہ دکھائیے گا. اب آپ دیکھیں اس میں فرشتے بھی ہیں، رسول بھی ہیں، پھر ہوائیں بھی ہے معنی میں. اس کے علاوہ بادل ہیں، اور پھر ساتھ میں ڈانٹ اور نصیحت بھی لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی نیکسٹ کویسچن دکھائیے گا. کویسچن نمبر 2 کو دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قسم کی ہوا بھیجی جاتی ہے لیکن وہ کسی قوم کے لیے ڈیش اور کسی کے لیے ڈیش بن کر آتی ہے. جی کون بتائے گا؟ بچی میں بتاؤں؟ تسنیم فریال بتاؤ. ہے. تسنیم بتائیں. ٹھیک ہے، فرحت کا ہینڈ سب سے اوپر ہے. فرحت آپ بتائیے گا. اس میں جیسے یہ باد صبا اور باد دبور کا ذکر ہوا ہے کہ اس میں ایک جو مشرقی سمت سے چلنے والی ہوا تھی جو کہ نا یہ نہیں ہے سوال. نہیں. کسی تسنیم قوم بتائیں. کے لیے میں جیسے بتاؤں. قوم عاد کے لیے تباہی کا تسنیم باعث بتاؤ. بنی تیز ہواؤں سے توڑ دینے والی آندھی بے. اچھا چلیے تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں. تسنیم ٹھیک بتائیں. ہے، تسنیم. تسنیم بتائیں. بچی میں بتاؤں. جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قسم کی ہوا بھیجی جاتی ہے لیکن وہ کسی قوم کے لیے عذاب اور کسی قوم کے لیے رحمت بن کر آتی ہے. ٹھیک ہو گیا رحمت. الحمدللہ. دکھائیے گا زیبا، درست جواب دکھائیے گا کہ ایک قسم کی ہوا بھیجی جاتی ہے لیکن وہ کسی قوم کے لیے عذاب اور کسی کے لیے رحمت بن کر آتی ہے. اب نیکسٹ کویسچن وہ کویسچن ہے جو کہ جس کا ذکر وہ کریں تھی کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باد صبا مشرقی سمت سے چلنے والی ہوا سے ڈیش کی گئی اور باد دبور یعنی کہ مغربی ہوا سے ڈیش کیا گیا. اس میں یہ اس تھا کا نا کون کہ جواب دے ہوا گا؟ میں ہی دوں گی کہ میں نے اس کا پہلے آدھا دے دیا نا تو میں بتاؤں گی. ہاں جی کہ ہوا کے بتائیں. ذریعے کامیابی کا باعث بنی جیسے جنگ احزاب میں نا اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی اور اس طرح سے جو ہے اور قوم عاد کے لیے تباہی کا باعث بنی تو جو کہ تیز ہواؤں کی وجہ سے ان کی جو ہے تباہی ہوئی. ویری گڈ. ٹھیک ہے دکھائیے گا زیبا. باد صبا سے میری مدد کی گئی اور باد دبور سے قوم عاد کو ہلاک کیا گیا. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ بھی ایک فل ان دا بلینک ہے کہ ہوا کو ملعون مت ٹھہراؤ، یہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے. جس آدمی نے کسی ایسی چیز پر لعنت کی جو اس کی مستحق نہ ہو تو ڈیش کیا ہوگا؟ نگت بتائیے گا. وہ لعنت اسی پہ واپس پڑے گی. کتنا امپورٹنٹ ہے نا. ہم جی منہ میں باجی کچھ بھی آج آتا ہے، بہت کہیں پہ بڑی بھی بات آتا ہے، مجھے پتہ جب آتا چلی ہے ہے. کہہ دیتے ہیں. تو لعن تان کرنے سے پہلے ذرا سا غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے تابع تو نہیں ہے کہیں، ورنہ کیا ہوگا؟ وہ لعنت جو ہے وہ پلٹ کر اسی پر پڑ جائے گی. یہ زندگی کا بہت بڑا سبق ملا باجی. بہت میں نے پوچھنا بہت. تھا کہ نیلوفر سسٹر وہ میم کہاں نہیں آ رہی ہیں آج کل؟ وہ ابھی سازا کے ساتھ اسلام آباد میں ہی ہے نا. اچھا ہم لوگ اچھا آدھے لوگ واپس آ گئے تھے فرائیڈے کو اور اچھا سنڈے منڈے اچھا. کو. چلیں جی ان کی پیاری آواز مس کر رہے ہیں. سبھی مس کر رہے ہیں الحمدللہ. ایک آپ کی بہت میلوڈیس آواز ہے اور سب کی اچھی ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور ایک ان کی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. الحمدللہ. جی وعلیکم السلام. اچھا جی نیکسٹ کویسچن کو دیکھتے ہیں کہ فارقات سے کیا کیا مراد ہے. اب آپ نے تھوڑا سا اگین فوکس کرنا ہے. پھر جو جدا کرنے والی ہیں جدا کرنا. جی کیا کیا شامل ہوگا اس میں؟ کون بتائے گا؟ لسٹ کرتے جاتے ہیں، ایک ایک بتا دیں. شاہدہ شاہدہ بتائیں. فارقات سے مراد فرشتے جو حق و باطل کو الگ کرنے والے ہیں، رسول جو حلال و حرام میں فرق کرنے والے ہیں، ہوائیں جو باطنوں کو جدا کرنے والی ہیں. اسی طرح قرآن بھی اس سے مراد لیا گیا ہے. ٹھیک گڈ ہو گئے. تو آپ نے ایسے جیسے بالکل اسکرین سے ہی پڑھا. دکھائیے گا زیبا.
ایگزیکٹلی پریسائزلی یہی اس میں پوائنٹس تھے الحمدللہ. اب تھوڑا سا ہوم جی ورک کو پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر آپ کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں. ہوم ورکس میں یہ ہے کہ دعا ہے، ایک تو تیز ہواؤں کی خیر کا سوال کرنا. یہ انشاءاللہ آپ دعائیں ایپ میں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ ہے کہ اس کو کہیں لکھ کر لگائیں گے تو یاد ہوگی، ورنہ یاد نہیں ہوگی، اور وقتاً فوقتاً نظر پڑے گی تو ہی میموری میں رہے گی. ایک اور دعا ہے جس کا ذکر آج کیا، اللہم لکھن لا عقیمن، اے اللہ اسے ہمارے لیے فائدہ مند بنا، نقصان دہ نہ بنا. اور ہمیں موقع بھی ملا اساتذہ کے ساتھ اس دعا کو پڑھنے کا، کیونکہ جس دن ہم وہاں موجود تھے بہت تیز ہوائیں جو ہے نا وہ خطرناک قسم کی چل رہی تھی اس دن. اور پھر یہ ہے کہ تہجد کی دعا ہے، اس کو بھی یہ ہے کہ اگر تو یہ کارڈ ہو تو اچھا ہے، آپ اٹھا کے آرام سے اس کو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، اور یاد کر لیں تو کیا ہی بات ہے. اور اس کے علاوہ پھر ایک یہ حدیث ہے جس کو آپ نے شیئر کرنا ہے، جو کہ آج بات ہو رہی تھی کہ بہت ہی امپورٹنٹ زندگی کا لیسن ہے. اس میں ہوا اللہ کی رحمت میں سے ہے. سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ کبھی وہ رحمت لے کر آتی ہے اور کبھی عذاب لے کر آتی ہے. تو جب تم اسے دیکھو تو اس سے برا مت کہو، اللہ سے اس کی بھلائی مانگو اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ چاہو. اسی طرح نیکسٹ جو ہم نے دیکھا کہ ہوا کو ملعون مت ٹھہراؤ. اور کیوں؟ کیونکہ اگر وہ اس کی مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت پلٹ کر اسی پر پڑتی ہے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ٹرانسلیشن آپ کی سلائیڈز ہیں. آپ نے نیکسٹ ویک جو ہے وہ سورۃ المرسلات کی آیات 19 till 37 جو ہے وہ انشاءاللہ یاد کر کے آنا ہے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. اب ٹائم ہے ریفلیکشنز کا. آپ کچھ کہنا چاہیں کیا؟ اپنے خزانے جو ہیں وہ آج کے لیسن سے سلیکٹ کیے، چنے، اپنے لیے لکھے، کرنے کے کام، باتیں. جی سہرش. جی وزی عمل کے لیے جو بات لکھی نا وہ 25 آیت سے لکھی کہ زمین سمیٹنے والی ہے، مسخر کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس پر زندہ اور مردہ کے لیے. تو مردہ کے لیے جو ہے نا، مردوں کے لیے قبر جو ہے نا وہ حرمت ہے، کیونکہ اگر وہ اس کے اندر نہیں جاتے تو اس کی جو حرمت ہے انسان کی وہ پامال ہوتی، اور انسانوں کے لیے اس پر گھر بنانے کے لیے جگہ جو ہے فراہم کریے. لیکن وہ اپنا کام کر رہی ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم اپنا کام، اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. بیوٹیفل پوائنٹ، بہت پیارا پوائنٹ آپ نے چنا اس میں سے الحمدللہ. تسنیم آپ کہیے گا. جی اگر آخرت میں فلاح پانی ہے ہم لوگوں کو تو دنیا میں ڈرتے ہوئے رہنا ہوگا، اور فرائض کی ادائیگی اور مراقات کو چھوڑنا ہوگا، اور یہ جان لینا ہوگا کہ دنیا جو ہے وہ ایک عارضی ہے اور سراب ہے. تو اس کو یہ سوچتے ہوئے اس کو استعمال کریں، اور اس اگر آخرت میں بھلائی چاہتے ہیں تو. الحمدللہ. بشرا یاسمین آپ کہیے گا. بشرا یاسمین، سعدیہ خالد، شمیم اختر. جی میں سعدیہ. جی سعدیہ. بس یہ صورت کے بعد اوور آل مجھے تو یہ اچھے سے احساس ہو رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت آپ نے کیوں یہ فرمایا کہ اس صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. ان صورتوں میں سے یہ ایک صورت ہے، یعنی اس قدر ڈیٹیل اور اتنے مطلب اس طرح دل کے اوپر وہ ہو رہا تھا. مجھے تھوڑی دیر کے لیے تو گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ میرا دل اتنا وہ عجیب سا کیوں ہو رہا ہے، یعنی کہ سمجھ میں آ رہی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیوں فیل ہوا. وہ تو خیر ان کا تو ہمارا کوئی مقابلہ نہیں، ہم تو بہت ہی عام وہ ہیں کہ اتنی ڈیٹیل میں یہ باتیں آ رہی تھیں تو تھوڑا سا تصور بھی یہاں سے ہٹ کے اور وہیں جا پہنچا کہ کیا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے اور ہم سب کے لیے ہدایت، تقویٰ اور پاک دامنی جیسی چیزیں ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے سب کے لیے ہو، دنیا اور آخرت کی فلاح نصیب ہو. مطلب مجھے تو اوور آل کوئی ایک چیز نہیں، ہر چیز اتنا وہ کر رہی ہے. بس سمجھ آ رہا ہے کہ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب فیل کیا ہوگا. ٹھیک فرمایا آپ نے. خالدہ خانم آپ کہیے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 35 اور 36 هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. انسان کو کہا جاتا ہے کہ وہ بول لیتا ہے ہر تکلیف پر، ہر برائی پر، ہر زیادتی پر،
لیکن قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا جب انسان بول نہیں سکے گا، اس کی زبان کو روک دیا جائے گا اور سارے اعضاء پاؤں بولیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بچائے، اس دن کی اس امتحان سے بچائے کہ جو واقع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہی سنبھلنے کی، سمجھ جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ آمین آمین۔ اسی دنیا سے آخرت کی زندگی کا معنی ہے نا، یہ کتنی پیاری بات تھی اسی ریفرنس میں۔ اچھا جی، ایک جب ہم پہلی آیت پڑھ رہے تھے والمرسلات عرفا، تو میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا اور وہ ابھی دوبارہ نظر پڑی تو میں نے کہا آپ سے پوچھوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ قسم کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں، کہ کیا ہم قسم کھا سکتے ہیں اپنے والدین کی، قرآن کی، کسی شخص کی؟ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس کیا علم ہے اس حوالے سے؟ جی شبانہ سجیلا نے ایک دم ہینڈ ریز کیا، سجیلا سے پوچھتے ہیں۔ جی سجیلا۔ جی السلام علیکم۔ نہیں، قسم وعلیکم۔ اللہ کی کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی بھی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ کس کے علاوہ؟ اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ اللہ کے علاوہ نہیں کبھی کھائی جا سکتی۔ اچھا یہ بتائیں کہ انسان قسم کھاتا کیوں ہے؟ تاکہ اپنی بات کو پکا کر کے دکھا سکے، مطلب صحیح، مطلب ہم صحیح کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے، بات واضح میں کرنے وزن ڈالنے کے لیے۔ جی آپ کو پتہ ہے بات بڑی ایک اسٹرینج سائیکالوجی تھی جو سامنے آئی کہ انسان کے نزدیک جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے نا، جو اس کو لگتا ہے سب سے بڑی چیز ہے، وہ اس کی قسم اٹھا لیتا ہے، حالانکہ سب سے بڑا کون ہے؟ بے شک اللہ۔ اللہ بے شک سبحانہ اللہ۔ وتعالیٰ۔ تو چونکہ اللہ سب سے بڑا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جو ہے، بس یہ اصول یاد رکھیں کہ چونکہ اللہ سب سے بڑا ہے تو اللہ کے علاوہ جو ہے کسی کی قسم کھائی جا ہی نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیں جی، ابھی بھی ہمارے پاس کچھ وقت ہے۔ امبر ملک آپ کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ جی فریال کا بھی ہینڈ ریزڈ ہے۔ فریال۔ میں یہ عذراً اور نذرا جو تھا انما تو ادونا لواقع، یہ جی عذر کے طور پر، ڈراوے کے طور پر اس میں نا، بے شک وہ جو تم وعدہ دیے جاتے ہو البتہ واقع ہونے والا ہے، یعنی قیامت اور فرشتے بھی پیغام لے کر آتے ہیں تو ڈراتے ہیں، تیز ہوائیں چلتی ہیں تو وہ بھی ڈراتی ہیں، رسول بھی ڈراتے ہیں، کتابیں بھی ڈراتی ہیں۔ یہ سب مفسرین کے اقوال ہیں۔ ہواؤں اور فرشتوں کا معنی زیادہ معروف ہے۔ سب حق ہے نا، جہاں کبھی جی سب حق ہے۔ یہ بات آتی ہے کہ یہ حق ہے تو اس سے کیا سمجھ آتا ہے آپ کو؟ جیسے آج کے سبق میں بھی تھا نا کہ یہ حق ہے، حق سے کیا مراد ہے؟ حق سے مراد ہے کہ یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ واقعہ ہونے والا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ مطلب قیامت آئے گی اور ہم سب سور پھونکا جائے گا اور فوت ہوئیں گے اور پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ مطلب ایسا اٹل سچ ہے کہ یہ ٹلے گا نہیں نا، یہ ہو کے رہے گا۔ اور یہ ہو کے جو رہے کسی چیز کے لیے اگر آ رہا ہو، کسی گا۔ بات کے لیے اگر آ رہا ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یا یہ بات حق کے ساتھ ہے، تو جو اس جی کے جی اندر مقصد پوشیدہ ہے نا، یعنی جو پرپز کے لیے وہ چیز بنائی گئی ہے نا، وہ پرپز اپنا فلی فلفل کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آسمان اور زمین کہا حق کے ساتھ، تو آسمان اور زمین جو ہیں وہ آپ دیکھیں مل کے کتنی کوارڈینیشن کے ساتھ کام کریں نا، اور جیسا کام دونوں کو کرنا چاہیے دونوں پورا کام کریں۔ تو دنیا میں کسی بھی چیز کو آپ دیکھتے ہیں تو وہ حق پر ہے، یعنی کہ وہ اپنے کرنے کے کام کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور پرپز جو ہے وہ اس کو فلفل کر رہی ہے۔ اچھا جی، یہاں پر جو ہے ہمارا وقت جو ہے وہ ڈسکشن کا مکمل ہو گیا۔ الحمدللہ آج بہت ہی پیاری باتیں سیکھنے کو ملی۔ اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کو بس ہمارے عمل میں لے آئے۔ اب آپ کا ٹرانسلیشن ٹائم ہے، اور ٹرانسلیشن ٹائم میں آپ کو اسکرین پر دکھاتے چلیں۔ زیبا دکھائیے گا ذرا۔ الحمدللہ آپ کے ٹوٹل جو ہیں وہ 10 گروپس ہیں۔ ایک جو گروپ ہے وہ آپ کا مین سیشن میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپ کے فردر جو ہیں وہ 9 گروپس ہیں جو کہ آپ وایا بریک آؤٹ رومز جوائن کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اب معلوم ہوگا کہ آپ کا نام جو ہے وہ کس گروپ میں ہے اور آپ کس انچارج کے ساتھ ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کے بریک آؤٹ رومز جو ہیں ان کو اوپن کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ زیبا اوپن کر دیجیے گا، اور یہ ہے کہ جو مین سیشن کے ساتھی ہیں وہ یہیں رہیں انشاءاللہ۔ سمرا باجی جو ہیں وہ یہاں پر ان کا ٹرانسلیشن سنیں گی۔ جی سمرا باجی، مائک از اوور ٹو یو ناؤ۔
جی جزاک اللہ خیر شفق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت پیارے ساتھیوں کو خوش آمدید. جی الحمدللہ ہمارا ٹرانسلیشن ٹائم ہے اور امید ہے آپ سب کو آپ نے دوبارہ دیکھ لیا ہوگا کہ آپ کس گروپ میں اور گروپ میں جا رہے ہوں گے. اور جو مین سیشن کے ہمارے ساتھی ہیں انشاءاللہ ان سے ہم اپنے ترجمے کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو نام میرے پاس ہے میں نام کال آؤٹ کر لیتی ہوں یا میں اچھا الحمدللہ آپ لوگوں کے ہینڈ ریز مجھے نظر آ رہے ہیں. فریال احمد کا ہاتھ کھڑا ہے. جی فریال آپ سے شروع کرتے ہیں. سورۃ المرسلات کا ترجمہ ہم آپ سنائیں گے. چونکہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اس لیے 5 آیات جو ہیں وہ آپ سنا سکتے ہیں. جی فریال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلاتی قسم ہے ہواؤں کی جو چھوڑ دی جاتی ہیں. عرفا متواتر. فالعاصفاتی پھر ان کی جو تیزی سے چلتی ہیں. اصفا تیز چلنا. والناشراتی اور ان کی جو پھیلانے والی ہیں. نشر پھیلانا. فالفارقاتی پھر جو جدا کرنے والی ہیں. فرقا جدا کرنا. فالملقیاتی پھر جو ڈالنے والی ہیں. ذکر کو. عذرن عذر کے طور پر. او یا نذرا ڈرانے یا ڈراوے کے طور پر. انما فریال آپ کے 5 سے زیادہ ہو گئے ہیں آج ماشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. احسنتی. جی جزاک اللہ خیر. جی سہرش انصاری. جی سہرش. جی بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما بے شک تو عادونا تم وعدہ دیے جاتے ہو. لواقع البتہ واقع ہونے والا ہے. فائزہ پھر جب النجوم ستارے طمست مٹا دیے جائیں گے. وائزہ اور جب السماء آسمان فرجت کھولا جائے گا. وائزہ باجی اگلی والی سلائیڈ. جی سلائیڈ پلیز چینج کر دیجیے. جی زیبا پلیز سلائیڈ چینج کر دیجیے. جی باجی آگے. وائزہ اور جب الجبالو پہاڑ نصیفت اڑا دیے جائیں گے. جی ایک ہاتھ اور پڑھ لیجیے. وائزہ اور جب رسول اقتت مقرر وقت پر لائے جائیں گے. ماشاءاللہ احسنتی. بہت اچھا سنایا. جی نیکسٹ ہے میرے پاس نام شبانہ. جی شبانہ. کون سی شبانہ ہے؟ شبانہ ظہیر. شبانہ احمد. جی ٹھیک ہے. جی سنائیے آیت 12 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لِأَيِّ یومٍ کس دن کے لیے اجلت مؤخر کیے گئے. لیوم الفصل دن کے لیے فیصلے کی. وما اور کیا چیز ادرا کا بتائے آپ کو. ماں کیا ہے. یوم دن الفصل فیصلے کا. ویلن ہلاکت ہے. یومئذ اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے. علم کیا نہیں. نہلکا ہم نے ہلاک کیا. الاولین پہلوں کو. ثم پھر. نتبعہم ہم پیچھے لاتے ہیں ان کے. الآخرین بعد والوں کو. کذالک اسی طرح. نفعل ہم کرتے ہیں. بالمجرمین مجرموں کے ساتھ. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. چلیں کافی ساری آیات مل گئی آپ کو. اچھا جی عائشہ علی فرسٹ سلائیڈ پلیز دوبارہ دکھا دیجیے. فرسٹ سلائیڈ سے ہم سٹارٹ کریں گے. عائشہ علی جی 5 آیات کا ترجمہ سنائیں عائشہ. والمرسلاتی قسم ہے ہواؤں کی جو چھوڑی جاتی ہیں. عرفا متواتر. فالآصفاتی پھر ان کی جو تیز چلتی ہیں. اسفا تیز چلنا. والناشراتی اور ان کی جو پھیلانے والی ہے. نشرہ پھیلانا. والفارقاتی پھر جو جدا کرنے والی ہے. فرقہ جدا کرنا. فالملقیاتی پھر جو ڈالنے والی ہے. ذکر کو. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ خیر. جی ایک میرے پاس نام آ رہا ہے. اچھا آپ اپنے آپ کو ری نیم کر لیا کریں کیونکہ آئی فون لکھا ہوا آ رہا ہے لیکن اب مجھے نہیں پتا. پروین جی شروع کروں. آپ کا پورا نام کیا ہے. آپ کا پورا نام کیا ہے. پروین خان. پروین خان آپ کا نام میرے پاس لسٹ میں نہیں ہے. پتہ نہیں کیا ہوا ہے. میں نے ڈالا ہوا تھا پر پتہ نہیں کیا ہوا ہے. کچھ میرے سے غلطی ہوئی. کچھ پہ ڈالنے کی کوشش کی یا ہو نہیں رہا. اس کے علاوہ مجھے شاہدہ پروین بھی نظر آ رہی ہیں اور آئی تھنک شاہدہ کا نام بھی مین سیشن میں تو نہیں ہے. جی شاہدہ آپ کا نام مین سیشن میں تو نہیں ہے. آپ اس کو چیک کریں ٹھیک ہے.
ذرا ایڈمن سے بات کریں، ان کو میسج کریں، ان سے پوچھیں، وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گی. جی توقیر آپ سنائیے. توقیر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی آیت نمبر 6 سے. جی جی. عذرن عذر کرنے والی او یا نذرا ڈرانے والی. انما بے شک تم تو بے شک بے شک جو بے شک انما جو تو ادونا تم وعدہ کیے جاتے ہو لواقع یہ واقعہ ہوگی، البتہ واقعہ ہوگی، لواقع ہونے والا ہے. جی فَإِذَا پھر جب النجوم ستارے تمست مٹا دیے جائیں گے، وَإِذَا اور پھر جب سماؤ السماؤ آسمان فرجت کھول دیا جائے گا. اگلا. جی جی پڑھیں. جی نیکسٹ سلائیڈ پلیز. جی جی زیبا پلیز نیکسٹ سلائیڈ دکھا دیجیے. وَإِذَا الْجِبَالُ وَإِذَا اور جب الجبال پہاڑ نصفت اڑا دیے جائیں گے، وَإِذَا اور جب الرسل رسول اقتت اکٹھے کیے جائیں گے یا وقت معلوم پہ اکٹھے کیے جائیں گے، لائے جائیں گے. ہاں جی ٹھیک ہے. لائے جائیں گے. لِأَيِّ یومن تو پھر کس دن، پھر اس دن اجلت مؤخر کیا گیا. کس دن کے لیے مؤخر کیے گئے. ٹھیک ہے. آئی تھنک آپ کی عادت مکمل ہو گئی ہیں. آپ نے 6 سے پڑھنا کیا تھا نا. بارک اللہ فیکم. اچھی بہت اچھی کوشش کی آپ نے ماشاءاللہ. جی اس کے بعد مجھے نام نظر آ رہا ہے سمرا احمد ہے ہمارے ساتھ اس گروپ میں. سمرا آپ ترجمہ سنائیں گی؟ جی جی شروع کیجیے آیت 13 سے. لیوم الفصل. لیومی دن کے لیے، الفصل فیصلے کے، وما اور کیا چیز، ادراکا بتائے آپ کو، ما کیا ہے، یوم دن، الفصل فیصلے کا، ویلن ہلاکت ہے، یومئذن اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے. علم کیا نہیں، نہلکی ہم نے ہلاک کیا، الاولین پہلوں کو، ثم پھر، نتبعہم پیچھے لاتے ہیں ان کو، اچھا الآخرین بعد جو والوں کو. پہلا نون ہے نا اس میں، جو پہلا نت بھی میں نون، وہ ہم کے لیے، ہم پیچھے لاتے ہیں ان کے، ہم پیچھے لاتے ہیں ان کے، الآخرین بعد والوں کو. کذالک اسی طرح، نفعلو ہم کرتے ہیں، بالمجرمین ساتھ مجرموں کے. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. سمرا جزاک اللہ خیر. اچھا جی اب میں کچھ نام کال آؤٹ کرتی ہوں، تو اگر سب کو آواز جاری ہے تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں گروپ میں، اس میں جن لوگوں نے ابھی نہیں سنایا، اس میں مدیحہ احسن ہے. مدیحہ احسن اگر آپ کے کانٹیکٹس میں ہوں تو کائنڈلی پتہ کریں آپ کی دوست کدھر رہیں گے. مدیحہ احسن ہے، رومانہ اختر ہیں، پھر اقرا اکرم ہیں، وہ بھی مجھے نظر نہیں آ رہی. شازیہ علیم ایک دن آئی تھی، اس کے بعد مجھے ان کا نام بھی نظر نہیں آ رہا. اور شبانہ احمد نے آج ہمیں سنایا ترجمہ الحمدللہ، وہ تو آ رہی ہیں. جی رومانہ کلاس لے کے چلی گئی ہیں. اچھا کائنڈلی اگر آپ کی ان سے بات چیت ہے تو ان سے کہیں کہ ترجمے کے لیے ترجمہ ٹائم جو ہے ٹائم وہ ابھی باقی ہوتا ہے، تو ترجمہ سنا کے پھر وہ انشاءاللہ تعالی جا سکتی ہیں، کیونکہ آپ کے کورس کا یہ حصہ ہے نا. شبانہ علی اور پھر نسیم فاطمہ کا نام جو ہے وہ بھی میرے پاس ہے. اگر وہ ہمارے ساتھ ہیں تو کائنڈلی ہینڈ ریز کریں. اچھا اب کچھ اور لوگوں نے ہینڈ ریز کیا ہے. چلیں آج ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم موقع دے دیتے ہیں. عائشہ علی ابھی میں آپ سے سنتی ہوں، آپ ویٹ کریں پلیز. یہ جن کا ہینڈ ریز ہے آئی فون لکھا ہوا ہے، یہ جی پروین، آپ اپنا نام. میں پروین. پروین جی جی پروین چلیں آپ پہلی 5 آیات کا ترجمہ ٹھیک. سنائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات قسم ہے ان ہواؤں کی جو چھوڑی جاتی ہیں، عرفاً متواتر، فالعاصفات اور پھر جو تیز چلتی ہیں، اسفاً تیز چلنا، والناشرات اور جو پھیلانے والی ہیں، نشرن پھیلانا، فالفارقات پھر جو جدا کرنے والی ہیں، فرقن جدا کرنا، فالملکیات پھر جو ڈالنے والی ہیں، ذکرن ذکر کو، عذرن عذر کے طور پر، او یا نذرن یا ڈراوے کے طور پر، انما بے شک جو توعدون تم وعدہ دیے جاتے ہو، لوا کے البتہ واقع ہونے والا ہے، فَإِذَا النُّجُومُ پھر جب ستارے تو میں ساتھ مٹا دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ اور جب آسمان اور جی مجھے اندازہ ہے آپ کو سارا یاد ہے، ماشاءاللہ، بس اتنا کافی ہے. تھینک جی پروین اتنا ٹھیک کافی ہے ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم. مجھے اندازہ ہو گیا آپ کو آپ نے سارا یاد کیا ہے. اللہ تعالیٰ بہت برکت دیں. جی اس کے ابھی ہینڈ ریز تھا حمیرہ چوہان کا. حمیرہ آپ سنائیں گی؟ حمیرہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا نا، آپ ترجمہ سنائیں گی؟ انمیوٹ کیجئے خود کو. شاید آپ نے انمیوٹ نہیں ہو رہا آپ سے، اس لیے مجھے آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. اچھا عائشہ علی سے سن لیتے ہیں. عائشہ جی 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 کہاں سے عائشہ آپ سنانا؟ سنائیے. جی جی آپ نے سنانا یہاں سے آیت 11 سے سناتے ہیں. سلائڈ جو ہے وہ بھی جی 9 سے سلائڈ آئی کو ہے. پلیز جی کائنڈلی سلائڈ چینج کر دیجیے. وَإِذَا اور جب الجبال پہاڑ نصفت اڑا دیے جائیں گے، وَإِذَا اور جب الرسول رسول اقیتت مقررہ وقت پر لائے جائیں گے، لِأَيِّ یومن کس دن کے لیے اجلت موخر کیے گئے، لیوم دن کے لیے الفصل فیصلے کے، وما اور کیا چیز ادرا کا بتائیں آپ کو، ما کیا ہے، یوم دن الفصل فیصلے کا، ویلن ہلاکت ہے، یوم اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے. ٹھیک ہے عائشہ علم کیا ماشاء اللہ اتنا کافی ہے. بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر. جی میں اپنے باقی ساتھیوں کو دوبارہ سے چانس دیتی ہوں. جو بھی سنانا چاہتا ہے، اگر آپ خود ہینڈ ریز کریں یا پھر میں نام لے لیتی ہوں. توقیر ہیں، سمرہ ہیں، شبانہ. جی کون سنانا چاہتا ہے؟ شبانہ. چلیں شبانہ انمیوٹ کیجیے اور سنائیے. علم کیا نہیں نہلکی ہم نے ہلاک کیا الاولین پہلوں کو، ثم پھر نتبعہم ہم پیچھے لاتے ہیں ان کے الآخرین بعد والوں کو، کذالک اسی طرح نفعل ہم کرتے ہیں بالمجرمین ساتھ مجرموں کی. ہاں جی شبانہ ویٹ کیجیے. جی پہلی سلائڈ دوبارہ دکھا دیں، کچھ آیات وہاں سے بھی سناتے ہیں شبانہ. جی والمرسلاتی اور والمرسلاتی قسم ہے ہواؤں کی جو چھوڑی جاتی ہیں، عرفاً متواتر، ایک منٹ فالعاصف شبانہ، یہ جو آپ نے پہلا لفظ ہے نا اس کی عربک دوبارہ پڑھیں. دیکھیں سین کے اب صحیح پڑھا. قسم ہے ہواؤں کی جو چھوڑی جاتی ہیں، عرفاً متواتر، فالعاصفاتی پھر ان کی جو چلتی ہیں، اسفن جو تیز چلتی ہیں، اسفن تیز چلنا، والناشراتی اور ان کی جو پھیلانے والی ہیں، نشرن پھیلانا، فالفارقاتی پھر جو جدا کرنے والی ہیں، فرقن جدا کرنا، فالملکیاتی تھوڑے نہ لینا تھلے تھوڑے اوپر کر لینا، پھر جو ڈالنے والی ہیں، ذکرن ذکر کو، عذرن عذر کے طور پر، او یا نذرن ڈراوے کے طور پر. جی ٹھیک ہے شبانہ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. بہت اچھا سنا دیا آپ نے بھی. الحمدللہ ہمارا وقت جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے. جو لوگ ابھی بھی جن لوگوں نے ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں ان کی دوبارہ باری نہیں آ سکی، لیکن الحمدللہ ان کا اجر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہو گیا. انہوں نے نیت کی تھی اور اس کے علاوہ باقی سب نے بھی جو یاد کرنے کے لیے سبق کو دہرانے میں جو محنت کی، اللہ تعالیٰ سب کی محنت کو قبول فرمائے. بارک اللہ فیکم.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر السلام الله عليكم أكبر لا إله إلا الله